अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच सवेर। आप सबको सुबह बखैर। और आज इतवार की सुबह है। यकीनन छुट्टी का दिन है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई साहब आराम ही कर लेते हैं, पूरा हफ्ता काम होता है तो एक दिन आराम का ही सही। और हम देखते रहते हैं कि हमारी कोशिश होती है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करते रहता हूँ कि जो जर्नलिस्ट होता है, जो पुलिस होता है, जो इंटेलिजेंस इदारे के लोग होते हैं, इनकी छुट्टी नहीं होती है, काम करना होता है। बहरहाल हम आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम की बदलती रुत से आप एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि शाम के वक्त मेरी तो अपनी आदत ये है कि भाई साहब ऐसा मौसम हो तो ऐसे मौसम को मज़ीद खूबसूरत बनाने, उन लम्हों, उन घड़ियों को खूबसूरत बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई साहब, मैं घर में नहीं बैठता हूँ या किसी स्क्रीन के सामने नहीं बैठता हूँ, बल्कि सीधा ट्रेल 5 ट्रेल 3 की तरह निकल जाता हूँ। यकीन माने आपको वो जो मनाजिर होते हैं, अब परसों की बात है जब मैं ट्रेल 3 की तरफ गया और अचानक बारिश शुरू हुई और दरख्त के नीचे मैं काफ़ी टाइम तक खड़ा रहा, तो वो जो मंज़र था बड़ा कमाल का था। सुनसान जो सन्नाटा, चिड़ियों की आवाज़ें, चहचहाहट और ठंडी ठार हवाएं और वो जो बूंदें बरस रही थीं, यकीनन वो जो अल्फाज उसके लिए कम पड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल कोशिश कीजिएगा कि जब भी मौका मिलता है रेस्ट करिए। रेस्ट अच्छी बात है, आप पूरा दिन, लेकिन जब आप वॉक के लिए निकलते हैं, जब आप कोशिश करते हैं कि हाँ थोड़ी सी प्लान बना लेते हैं, दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, सो मेरे ख्याल में पहाड़ी और कुदरत के करीब रहना, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप कुदरत के करीब रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप बड़े जो है, मुझे याद है कि मेरे इलाके में तकरीबन 8,000 फीट बुलंदी पर एक पहाड़ है जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे, वो आखिरी पड़ाव उनका वहाँ पे था और वहाँ पे उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी। लेकिन उस जगह जब आप जाएंगे एक अलग सा सुकून है। यकीनन हमारे एक माजी के प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे सुकून कब्र में, लेकिन मैं कहता हूँ उस पहाड़ी पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी सुकून आता है। और हम जब वहाँ पे जाते थे तो मोबाइल के सिग्नल ना होते थे, और सिग्नल नहीं है तो फिर ठंडी ठार हवाएं, क्योंकि जून जुलाई के महीने भी वहाँ पे भी आपको सर्दी लगेगी। और फिर हम आग जला लेते थे, वहाँ पे शिकार वगैरह भी कर लेते थे। तो पूरा टाइम उमूमन कभी कभी 15 से 20 दिन का टाइम भी मेरा वहाँ पे गुजरता था। सो कोशिश कीजिएगा अगर टाइम थोड़ा बहुत भी मिलता है तो पहाड़ियों की तरफ रुख किया करें, ख़ासकर कुदरत के करीब रहा करें। यहाँ पे इस्लामाबाद में बड़े खूबसूरत पार्क बने हुए हैं। मुझे तो ये लेक व्यू का थोड़ा सा इस साइड पे आओ थोड़ी सी रश होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हमारे दोस्त रंग बिरंगी मलबूसात में अजीब अजीब से हरकत सकनात करते रहते हैं, लेकिन वो जगह नहीं। एक पीछे साइड पे अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी है, और उस ग्रीनरी के साथ उस किनारे में जब आप बैठे होते हैं और शाम ढलता सूरज, वो नज़ारा ही कमाल का होता है। तो कोशिश कीजिएगा इन इलाकों से, क्योंकि आपकी तरफ हर तरफ ग्रीनरी है। सो अपना जितना वक्त भी होता है वो ज़्यादा आप गुजारें सरसब्ज इलाकों में, दरख्तों के करीब प्लांटेशन करें। मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी अर्सा जब मैं वेला होता हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई प्लांट्स वगैरह या फिर पौधों की केयर करना थोड़े छोटे मोटे। और हाँ, मैं जब गांव में था तो मैंने बड़ा खूबसूरत सा बागीचा बनाया था, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, ये सारी सब्जियां जो थी वो मुझे बाहर से नहीं ख़रीदनी पड़ती थी, घर के अंदर, क्योंकि हमारे घर थोड़े से बड़े बड़े होते हैं गाँव के, देहातों के। सो बड़े मज़े की सब्जियां मैंने उगाई थी। उसमें पूरा टाइम जब आप मट्टी और ख़ासकर इसके करीब रहते हैं इन सारी चीज़ों के, तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त नौजवानों का है वो है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, परेशानी का। कहते हैं भाई साहब बहुत परेशान है हम, बहुत टेंशन है, लेकिन ये टेंशनें वगैरह जो है ये रिलीज़ हो जाती है अगर आप चाहें तो। अब आप देखें कि बहुत सारे क्लिनिक्स में मैं जाता रहता हूँ, मेरे डॉक्टरों की बहार होती है, और नौजवानों की, यानी बुज़ुर्गों की नहीं, नौजवान लड़के लड़कियाँ, परेशानियाँ इनकी उतनी बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि डॉक्टरों के तो मौजे ही हैं। आज भी हम एक डॉक्टर से आपको मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले जाते हैं डेली डोज के हवाले से। और हमारी कोशिश होती है कि आपको दुनिया भर से खूबसूरत खबरों के साथ एक डेली डोज दें। सबसे पहली बात करते हैं, इस वक्त चेक रिपब्लिक की जेल से जो है कैंगरू फरार हुआ है और उसकी तलाश जारी है भाई साहब। सो कहा जा रहा है कि जेल के हुकाम ने बताया कि 2 कैंगरू दारुल हुकूमत प्रेग के जनूब मशरिक में वाक़ई जैरिस जेल से फ़रार हो गए थे, लेकिन बाद में एक कैंगरू खुद ही वापस आ गया।
جب ایک ابھی تک مفرور ہے، یعنی اس کو پتہ چلا کہ بھائی صاحب کھانا پینا مل رہا ہے. یہاں پہ بھی بہت سارے قیدی نا وہ جیل سے باہر نکلتے نہیں. بہت سارے انٹرویوز میں کر چکا تو وہ کہتا ہے کیا کریں گے بھائی صاحب، باہر دیہڑی لگا لیں گے، دال ساگ یہاں پہ آرام سے مل جاتا ہے. تو اس نے بھی سوچا ہوگا. جیل کے نمائندے مارگریٹا پروئز ودا نے کہا کہ دوسرے کینگرو کو پولیس ابھی تلاش کر رہی ہے. پولیس ابھی دیکھیے نا، پولیس آپ کو فوٹیج میں بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ پولیس جو ہے اس خطرناک ملزم کے پیچھے ہے، مجرم کے پیچھے. کیونکہ مجرم اس لیے ہو گیا کہ جیل میں، ملزم اگر ہوتا تو جیل میں نہ ہوتا. ہمارے ہاں ضمانتیں جلدی ہو جاتی ہیں. سو اب وہ کہتے ہیں کہ جیرس جیل میں متعدد جانور بند ہیں. جیل میں خرگوش، لاما، روسٹر بھی شامل ہیں. لیکن یہ بھائی صاحب بڑے تنگ تھے جیل کی دیوار. اس نے کہا کہ نکلنا ہے. فراری کا پورا پلان اس نے بنایا دونوں ساتھیوں نے. ایک نے بولا بھائی صاحب آپ جنگلوں کی طرف جاؤ، ہم دوبارہ دیواروں کی طرف آئی جاتے ہیں. اب دیکھیں نا فوٹیج میں پولیس تلاش میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دھیان سے دیکھیے کہاں ہے یہ کینگرو. بہرحال ایک اور سٹوری بڑی مزے کی ہے. $15 لاکھ کے چکن ونگز چرانے کے بعد جرم میں خاتون کو 9 سال کی سزا ہو گئی ہے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں، $15 لاکھ، پتہ نہیں یہ کیا. اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے دوست کہتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ KFC کا جو مالک ہے یہ مرغیوں کا بڑا قاتل سب سے یہی ہے. لیکن یہ جو ہے نا ونگز، چکن ونگز کی سب سے بڑی چورنی جو ہے یہ پکڑی گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وکیل استغاثہ کے مطابق لائڈز کی 1 سال تک جاری رہنے والی چوری میں 11,000 ونگز کے ڈبے چرائے گئے ہیں. یہ ڈبے کو جو ہے وڈوبا کے دوران طلباء کو دیے جانے تھے. امریکہ میڈیا کے مطابق 68 سالہ خاتون نے یہ کارروائی جولائی 2020 میں شروع کی، اور اس کے بعد سے پردہ تب اٹھا جب ان کے اسکول کے بزنس مینیجر پر ایک معمول کے آؤٹ کے دوران کھانے کا بجٹ $3 لاکھ سے زیادہ کا انکشاف ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ ویرالائٹس جو ہے وہ بڑی مقدار میں کھانا خریدا اور اسکول کارگو وین کے ذریعے کھانا اٹھایا جو طلباء کو نہیں ملا. یعنی پتہ نہیں خود ہڑپ گئی یا کہیں اور کھا گئی. لیکن بہرحال 15 لاکھ کے ونگز، اور وہ بھی ڈالرز، روپے کے نہیں بھائی صاحب. سو آپ اندازہ لگا لیں کہ خاتون جو ہے نا کمال کی تھی. ویسے نظر اس کی بڑی خطرناک تھی. 18 گھنٹے کمپیوٹر گیم کھیلنے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا گیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی صاحب بہت سارے ریکارڈ ہم قائم کر سکتے ہیں. پاکستانی ویلا ٹائم بہت زیادہ ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں، بابے بیٹھے ہوتے ہیں گپے شپے. بھائی صاحب کچھ ریکارڈ بناؤ، اس ملک کے نام کچھ بناؤ آپ. لیکن آپ دیکھیں میرے پاس جو مختلف قسم کے جتنے بھی آتے ہیں ایوارڈز میں جو نام آتے ہیں یا ریکارڈز میں جو نام آتے ہیں، میں سوچتا ہوں بھائی صاحب یہ تو یہاں پہ ڈیلی لوگ بناتے رہتے ہیں، لیکن کبھی دھیان اس طرف نہیں گیا. لیکن بہرحال نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے جسٹن اوڈونیل بڑے پیمانے پر ملٹی پلیئر آن لائن رول پلے گیم ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا، اور 78 گھنٹے 30 منٹ تک گیم کھیلتے رہے بھائی صاحب. لیکن آج کل کے بچے ویسے ہی بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا، ریلز کو دیکھتے رہنا. یہ گیمز کھیل رہا ہے یہ نوجوان جو ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جسٹن کو ہر گھنٹے میں 5 منٹ کے وقفے کی اجازت تھی، لیکن انہوں نے اپنے آرام کا وقت سونے کے بجائے اپنے کتوں کے ساتھ کھانے اور کھیلنے میں گزارا. یعنی وہاں پہ بھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا ہے جو میرے ساتھ آس پاس بڑے کیوٹ سے کتے بیٹھے ہیں انہیں کو کھلا لیتے ہیں. کچھ ان سے ٹائم گفتگو ہو جائے گی. ہاں گفتگو ہوتی ہے مختلف بھاشا میں. سو اپنا 78 گھنٹے 30 منٹ کا انہوں نے گیمنگ سیشن میں 80 منٹ کے وقفے کا وقت بغیر استعمال کیے انہوں نے ختم کیا. یہ انہوں نے کہا بھائی صاحب زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں بریک. آئی جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب اتنی دیر تک جاگتا تو میں زیادہ عام مسائل سے دوچار نہیں ہوں، جیسے سستی وغیرہ. کچھ لوگ جو ہیں وہ گالی دینا شروع کرتے ہیں، کچھ نشہ استعمال کرتے ہیں. مجھے عام طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یہ بڑی اچھی بات کی کہ بھائی صاحب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں ارے تھوڑا سا سٹا لگا ہی لیتے ہیں بھائی صاحب تو جاگتے رہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نہ بھی کریں، آپ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ رکھیں بھائی صاحب، آپ جاگ بھی رہ سکتے ہیں، اپنا کام بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور جسٹن نے یہ کام کر کے نہ صرف کام کیا بھائی صاحب لیکن ریکارڈ بھی بنا دیا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہماری جس طرح کوشش ہوتی ہے کہ ہر سیگمنٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں، تو بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں آپ کے ساتھ اپنے گیسٹ کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں اور خاص کر بہت سارے جگہوں میں، بلکہ اب یہ رجحان کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے گفتگو کرنی ہے، گفتگو کا معیار کیسے ہونا چاہیے، گفتگو کرتے ہوئے کن الفاظ کا چناؤ کر لینا چاہیے اور اس کے اثرات کیا کیا پڑتے ہیں،
یعنی ایبیوز لینگویج کی میں اگر بات کروں، یعنی اس زبان جو نہیں استعمال کرنی چاہیے ان دا فرنٹ آف اینی ون، میرے خیال میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اگر پھر بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ یقیناً ہر بات میں غصہ یا ہر بات میں گالی. آپ نے شیکسپیئر کو پڑھا ہوگا اور انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کئی جگہوں پہ کی کہ بھئی جب آپ بات کرتے ہیں کسی سے تو آپ بالکل نرمی سے بولیں، بات کرتے ہوئے الفاظ کا ایسا چناؤ کریں تاکہ کسی کے دل کو وہ چیرے نہ بلکہ دل کو جوڑ کے رکھے. تو میرے خیال میں آج کل جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے، جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہمیں ہمارے ارد گرد دکھائی دیتی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیسے اپنے الفاظ اس چناؤ پر، الفاظ کے اس چناؤ پر، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر، حتیٰ کہ ایک طرف تو ایبیوز لینگویج ہے تو دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گھروں میں ٹونٹ یعنی طنز مارنا، خاص کر خواتین ایک دوسرے کو بخشتی نہیں ہے اس معاملے میں، معذرت کے ساتھ کھل کے بات کرنی چاہیے، یہ حقیقت ہے. تو اس طنزیہ مزاج کچھ لوگ رکھتے ہیں، ہر بات پہ کسی نہ کسی ٹونٹ مارنا، اس ٹونٹ سے دوسرے کو کس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس پہ چہرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو اس معاشرے میں عام سی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی صاحب ڈپریشن ہے، مجھے بہت ڈپریشن ہے، انزائٹی میں چلا گیا ہوں. اب یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے حنا رضوان ہمارے ساتھ ہیں، ماہر نفسیات ہیں. حنا، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ ہم نے آپ کو اتوار کی صبح کو تکلیف دی اور ظاہری بات ہے آپ کا کام ہے خدمت کرنا. حنا، اس وقت جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، آپ ماہر نفسیات ہیں، کلینک میں بیٹھتی ہیں، مختلف قسم کے پیشنٹس آتے ہیں. سب سے پہلے تو شروعات اس سے کرتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ، اور جب ہم تلخ قسم کے الفاظ یا اس میں گالی استعمال کرتے ہیں تو دوسرے کے دل پہ اور پھر خاص کر اس کے دماغ پہ کیا اثر وہ ڈالتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں چیزیں ریٹرن بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں، جب ہم کسی دوسرے کو طنز کر رہے ہیں یا ایسا لہجہ استعمال کر رہے ہیں جس سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے یا جسمانی، روحانی یا مینٹل کیپیسٹی میں کہیں پہ بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو 3-4 چیزوں پہ وہ افیکٹ کرے گا. یا تو اس بندے کا سیلف کا جو کانسیپٹ ہے وہ شیٹر ہو جائے گا، اس کی عزت نفس پہ ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا، یا پھر وہ انسان آٹومیٹکلی آئسولیشن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے اوپینینز کو، اپنے پرسپیکٹیوز کو رکھ ہی نہیں سکے گا. کیونکہ اگر اس نے جتنی دفعہ بھی رکھا ہے، اس پہ اس کو طنز ملا ہے، اس میں اس کو ٹونٹس ملے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھ کے سپریشن کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ سوسائٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کرمنل مائنڈ سیٹ آتا ہے، یا جو اینگر ایشوز آتے ہیں، جو فرسٹریشنز آتی ہیں، جو جیلسی اور کمپیٹیٹیونیس آتا ہے، وہ انہی چیزوں کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پراپر ایموشنل ریگولیشن کے ٹولز یا طریقے نہیں ہیں. اگر کوئی انسان طنز بھی کر رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی اینگل سے اپنے کسی ایکسپیرینس جو اس نے فیس کیا، اس نے طنز کیا، اس کو اس نے انٹرنلائز کیا، تو وہ آگے باقیوں پہ ویسے ہی طنز نکال رہا ہے، یا وہ اپنی وہ فرسٹریشن جو ہے وہ آگے کی طرف لے کے جا رہا ہے. جی. اچھا، ایک اور چیز ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کسی محلے گلی محلے میں جو زیادہ تر بھونکنے والا ہوتا ہے نا، مینس دیکھو انسان کے خود رب نے مختلف روپ بنائے ہوئے ہیں، اور روپ مختلف نہیں ہے، آپ کے اندر روپ مختلف ہے. آپ کے اندر کتے والا روپ ہے، بلی والا ہے، اب انسان والا بھی ہے، بھیڑیے والا بھی ہے. وہ روپ آپ کیسے بدلتے ہیں، وہ آپ کے اندر سے وہ فرسٹریشن، وہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں. اب آپ نے دیکھا گلی محلے میں ایک زیادہ تر کوئی پرانے بابا ہوگا یا کوئی ینگ لڑکا ہوگا، ہر وقت بد اخلاقی یعنی ایسی گفتگو لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کیا یہ بھی ایک بیماری ہے؟ اس کا بھی کوئی علاج کرنا چاہیے کہ اینی ٹائم بس کو غصہ ہی آتا ہے، اس اینی ٹائم وہ غصے میں رہتے ہیں اور گالم گلوچ اور کسی کو ایسی کی تیسی کر دینا؟ یہ بھی دیکھیں، یہ براڈر کیٹیگری کے اندر ہمارا بیہیویئرل ایشوز میں آتا ہے. اچھا. جیسے دیکھیں، اگر کوئی گالم گلوچ کر رہا ہے تو ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر وہ ہو سکتا ہے مار پیٹ پہ بھی آ جائے، کیونکہ گالم گلوچ تو فرسٹ سٹیپ ہے، مار پیٹ اس کے بعد فائنل سٹیپ ہوتا ہے. تو جو بیہیویئرل ایشوز سٹیم ہوتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی آپ کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز سے بھی آتے ہیں، آپ کے اوپینین سے بھی ڈیولپتے ہیں، اور پھر آپ کن چیزوں، کن انوائرمنٹس کے ساتھ ایکسپوزڈ ہیں.
اب جیسے ہمارا سوشل میڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, چھوٹا سا چھوٹا بچہ چاہے وہ 6 سال کا 7 سال کا ہے, وہ ایکشن گیمز دیکھتا ہے, ایکشن موویز دیکھتا ہے, جو وہ چیزیں پڑھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, سن رہا ہے اپنے انوائرمنٹ سے, وہ ساری چیزیں انٹرنلائز اور ابزارب کر رہا ہے. تو جب آپ وہ چیزیں ابزارب کریں بہت ینگ ایج سے, تو زیادہ ٹینڈنسیز ہے کہ آپ انہی چیزوں پہ ایکٹ آؤٹ کریں گے, انہی بیہیویئرس کو پرسیو کریں گے. تو آہستہ آہستہ یہ پھر بیہیویئرل ایشوز کی طرف جاتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کو ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ڈائگنوزز ہر چیز کا نہیں ہوتا, ہم نے بہت کامن کر دیا کہ ہر چیز ایک ڈس آرڈر کے نام پہ ڈائگنوز ہوگا اب تو ہی وہ ڈس آرڈر ہے, بٹ بیہیویئرل ایشوز بھی اس سے ہوتے ہیں, سوشل ایشوز بھی اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے اب بہت کامن ایشوز ہو گئے ٹینز کے اندر سیلف اسٹیم کا, باڈی امیج کا, وہ کسی ٹانٹ یا کسی لہجے کی وجہ سے ہی تو آ رہا ہے. تو یہ سوشل ایشو ہے نا ہمارا. پھر اسی طرح ہمارے بیہیویئرل ایشوز آتے ہیں, غصہ زیادہ آنا, مار پیٹ, سوشل انوائرمنٹ میں کچھ بچے کسی سے بات ہی نہیں کرتے, انٹروورژن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ یہ سب بیہیویئرل ایشوز ہیں جو اسٹیم کرتے ہیں انہی لہجوں کی وجہ سے, انہی مس بیہیویئرس کی وجہ سے. اچھا ہے نا, ایک اور چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی نا, زیادہ تر اگر ہم اس وقت دیکھیں, یعنی بہت ساری, یعنی جو ہم آپ مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں نا, ایک غلط فہمیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, بہت سارے لوگوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی نہیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس دوریوں سے اب ان رشتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ, کیونکہ ظاہری بات ان ساری چیزوں کو بڑے قریب سے آپ دیکھتی ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کے سامنے آتے ہیں کہ ہائے ربا میرے ساتھ اس نے یہ کیا تو پھر مجھے انزائٹی ہو گئی ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہم آس پڑوس میں دیکھتے ہیں, غلط فہمیاں ہیں, کیسے اس کو ہم کریں, دور کریں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یار میرا دل کرتا ہے کہ بھائی صاحب میں اس کے ساتھ بیٹھوں, بات کروں, کھل کے کروں کہ یار یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں دماغ سوچتا ہے کہ بھائی صاحب نہ کریں یار, اس کے سامنے میں چھوٹا لگ جاؤں گا. ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, کیسے ان کو ٹیکل, اگر نہیں کریں گے پھر آپ کی طرف آنا ہوگا, پھر ہم نے کچھ 4-5 ہزار روپے تو پے کرنے ہوں گے, آپ کا ٹائم تو اچھا ہوگا لیکن اس کا ٹائم تو خراب ہوگا. سو میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں جنم لے رہی ہیں جن چیزوں سے, اس کا پہلے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیں ہماری بھی اس فیلڈ کے اندر پریفرنس یہی ہوتی ہے, ہمیں بالکل شوق نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے اور وہ کسی تکلیف میں. اچھا, سچ میں میرے تو بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں, خوش ہوتے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ جب جولائی کا مہینہ ہے کہتے ہیں یار بہت لوگ بیمار ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کلینک میں بڑی رش ہوتی ہے. اچھا ہاں, مگر جب آپ کسی کو اس تکلیف میں دیکھتے ہیں, ان ایشوز کے اوپر دیکھتے ہیں, تو آپ کو خود بھی ایک چیز محسوس ہوتی ہے. اب جو ہماری فیلڈ ہے اس کا مین کور ایک ایمپتھی ہے. اگر ہم ایمپتھائز نہیں کر سکتے, ہم ان چیزوں پہ مزہ لیں, تو ہم اپنی پروفیشن کے ساتھ لائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میرے بھائی سن لیں دھیان سے. ہاں اچھا, دوسری چیز آپ نے یہ کہا کہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں, جب ہم مس انڈرسٹینڈنگ کا مطلب کیا ہے, آپ کے جو ذہن یا آپ کے جو فہم میں جو بات تھی, آپ نے اس کو کسی طرح سے مس انٹرپریٹ کیا, آپ نے اس کی کیوز کو آپس میں ریلیٹ نہیں کیا. اب جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے اس لیے کیونکہ ہمارے کمیونیکیشن سٹائلز ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں پیٹرنز نہیں آتے اپنی بات کسی کو کنوے کرنا یا اپنی بات کسی سے منوانا. پھر اس کے اندر ایک رول آ جاتا ہے ہماری ایگوز کا. ایٹ ٹائمس ہم بہت زیادہ ڈیفینسو ہوتے ہیں. اگر چھوٹا ہے, بڑے سے غلطی ہوگی فار انسٹنس, تو بڑا سوری نہیں بولے گا, بھائی وہ تو چھوٹا ہے, اس کا فرض ہے, اس نے بدتمیزی کی ہے, ہاں میں کیوں سوری بولوں. یہ بہت کامن ٹرینڈ ہے ہمارے. بٹ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب بڑے وہ بیہیویئرز ماڈل نہیں کر کے دکھاتے بچوں کو, تو بچے سیکھتے نہیں ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ کا مین کور یہی ہے کہ آپ کے پاس وہ سیف انوائرمنٹس نہیں ہیں, آپ کے پاس وہ اوپن کمیونیکیشن نہیں ہے جہاں پہ دونوں اپنا پرسپیکٹو, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکیں. جب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھتے, آپ اس کے اندر سے کچھ فیکٹس ڈسٹارٹ کر لیتے ہیں, یا پھر آپ بس جو چیز آپ کو لگتا ہے اگلا پسند کرے گا آپ کے بارے میں, آپ صرف وہی باتیں جب کنوے کریں, تو ظاہر سی بات ہے مس انڈرسٹینڈنگ وہاں سے پڑے گی, جنم لے گی. بالکل وہاں سے ہی یہ مس انڈرسٹینڈنگس کے ایشو آتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ یہی مس انڈرسٹینڈنگس اوور تھنکنگ کے لوپ میں جاتی ہے. پھر جب اوور تھنکنگ کے لوپ پہ جاتی ہے, آپ ایٹ ٹائمز آپ کے ساتھ کوئی اچھا بھی ہو رہا ہے, آپ اس چیز کو بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں, پھر یہاں سے ٹرسٹ ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایونچولی پھر وہ انزائٹی کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک جگہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اگلے دن انزائٹی ہو, وہ ایک ڈفرنٹ سیناریو. بٹ انزائٹی کے پیچھے پورا ایک بیک لاگ پہ تھاٹ پروسیس, بیہیویئرز, ایکسپیرینسز چل رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ انزائٹی کاز کرتا ہے. اچھا, آپ انزائٹی یعنی اب اس طرف بھی آ جاتے ہیں, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی صاحب
اسکول کالج میں یونیورسٹیز میں ویسے گلی کوچوں میں مجھے تو بہت بڑی انزائٹی ہو رہی ہے. یا پھر دوسرا کہتا ہے کہ بہت ڈپریشن ہے, میرے قریب مت آئیے گا, میں ڈپریس رہتا ہوں, میں کسی کو کچھ کر دوں گا. اس سے انداز ہر ایک بندے کا آج کل پورا کا پورا جو ہے کوئی نہ کوئی اجے دیوگن سنی دیول بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو پرابلم ہے انزائٹی ڈپریشن, یہ جو عام لینگویج میں عام ہو گئی ہے, تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس میں فرق تھوڑا سا عوام کو بتائیں, اور پھر یہ ہر چیز کے انزائٹی اور ہر چیز ڈپریشن ہے, اس چیز کو تھوڑا واضح بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا کیا اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کیا, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ ڈسکس کرنا. دیکھیں, انزائٹی, ڈپریشن, او سی ڈی, نارسسسٹک ہونا یا نارسسسٹک پرسنالٹی ہے, یہ بہت پراپر مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں, مینٹل النیسز ہیں. ٹھیک ہے, یہ پراپر جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس اپنے گھٹنوں کو لے کے جاتے ہیں, وہ پراپر ایک ڈائگنوزز دیتا ہے, یہ بھی پراپر ڈائگنوزز ہوتے ہیں. اب ادھر ایشو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے سمٹمز کیا ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے ان کے بیک لاگ پہ چیزیں کیا ہیں, ہم نے یہ ورڈز سن لی ہیں یا سیکھ لی ہیں یا سوشل میڈیا سے پکڑ لی ہیں, اور ہم اپنے نارمل لے مین ٹرمز کے اندر ان کو بولنے شروع ہو گئے ہیں. اب اس سے جو لوگ اصل میں ان چیزوں سے گزرتے ہیں ان کو ان کی جو ایشوز کے اوپر ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, مطلب وہ چھپ جاتی ہیں, بالکل وہ چیزیں چھپ جاتے ہیں, وہ لوگ چھپ جاتے ہیں, اور ایٹ ٹائم جب آپ ملٹیپل ٹائمز یہی باتیں بولتے ہیں جو لوگ اصل میں گزر ہوتے ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی کوئی ڈسکس نہیں کرتا. دیکھیں, ابا فار انسٹنس میرے اپنے سرکل میں آئی نو سم ون ویری کلوز, 3-4 سال کا وہ بچہ ہے, اس نے مجھے ریسنٹلی بولا کہ میں تو بہت ڈپریسڈ ہوں. آپ کو پتا ہے میں ڈپریسڈ 4 سال کا بچہ, میں تو اس وقت اس کو دیکھنے لگی, میں نے کہا بیٹا آپ کو کس نے بتایا ڈپریشن کیا ہوتا ہے, آپ مجھے بتاؤ ڈپریشن کیا ہوتا ہے. میرا موڈ بہت خراب ہے, مجھے بہت غصہ آیا ہے. موڈ بہت, ہاں موڈ خراب, ہاں موڈ خراب ہے تو ڈپریشن ہے, اگر موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں تو بائی پولر ہے, ہاتھ زیادہ دھو رہے ہیں تو او سی ڈی ہے, کسی کے ٹاکسک ٹریٹس ہیں تو وہ نارسسسٹک ہے. یہ جو ٹرمز ہیں یہ پراپر ڈائگنوزز ہیں. مگر کیونکہ جیسے فار انسٹنس اگر ہم انزائٹی کامن ہے, انزائٹی کے کچھ کامن سمٹمز ہیں جس کے اندر آتا ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے گرم ہونا, ہارٹ پالپیٹیشنز ہونا, سلیپ اور آپ کو کھانا ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہونا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے نائٹ میئرس کا ایشو آ سکتا ہے ایٹ ٹائمز, یا پھر آپ فوکس نہیں کر پاتے, کنسنٹریشن ایشوز آتے ہیں, میموری ایشوز آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ انزائٹی میں آ گئے. یہ ایک پراپر چیک لسٹ ہے, اگر اس میں سے 6 یا 7 چیک لسٹ آپ کی فلفل ہوتی ہیں تب وہ ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے. اچھا, یہ کیوں ہوتا ہے ایسے ڈاکٹر ہے نا کہ جو ڈاکٹر صاحبان آتے ہیں, وہ اکثر میں ان کو کہتا ہوں بھائی صاحب جب ہارٹ کے آتے ہیں تو جب وہ سمٹم بتا, میں نے کہی تو سب ہم میں, بی پی کے بتا ہم میں, سب میں, یہ جو آپ سمٹم بتا رہی, اب آپ جو فرما رہی ہیں 6 سے 7 اگر ہوتی ہیں, ان میں سے کتنی ضروری ہونی ہے تو تب جا کے آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. دیکھیں, یہ انزائٹی پہ ہم آ رہے ہیں, پہلے ڈپریشن پہ نہیں آئے. یس, 3 اگر ہو رہی ہیں اور وہ پرسسٹنٹ ہیں, ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ 2 ہفتوں سے زیادہ ہے, تو پھر ضروری ہے آپ کسی سائیکالوجسٹ یا پھر سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کریں. پہلے ضروری ہے آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کا ایک ایویلویشن کرتا ہے, ایک تھوڑی سی تھیراپی ہوتی ہے, اگر اس کو لگے کہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے پھر آپ جائیں. ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے جاتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس, وہ دے دیتا ہے دوائیاں, پھر جب وہ کھا کے آپ ٹالرنس ڈیولپ کر لیتے ہیں پھر آپ آ جاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس. تو وہ پھر ایفیکیسی اس طرح سے نہیں ہوتی ٹریٹمنٹ کی. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ بے شک اکٹھے کام کرتے ہیں, مگر فرسٹ اسٹیپ از دیٹ یو گو ٹو اے سائیکالوجسٹ فرسٹ. لیکن یہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے, ہم جاتے ہیں کہ بھائی صاحب کوئی ٹیبلٹ دے دے گا, آسان ہے نا, چھوٹا ہے, ہاں ٹیبلٹ سے معاملہ یہ ہو جائے گا. اب آپ جو فرما رہی کہ نہیں بھئی یہ غلط ہے, آپ نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے, پہلے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, وہ تھراپی ہوتی ہے, اگر کامیابی نہیں ملتی پھر وہ بھیجے گا. بالکل. اور ایٹ ٹائم جو ہائی اینڈ کیسز ہوتے ہیں, جیسے فار انسٹنس اگر کسی کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے, وہ کافی ہائی اینڈ ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی وی ریکمینڈ دیٹ یو گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ فرسٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب تک آپ کو ڈائگنوزز یا آپ کی ایویلویشنز نہیں ہوئی, ہاؤ کین یو انڈرسٹینڈ دیٹ یو ایکچولی ہیو دیٹ ڈس آرڈر اور ناٹ. اچھا ٹھیک ہے. ہنا کے ساتھ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ انزائٹی پہ تو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ کیا کیا چیز ہے, کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں. ڈپریشن ابھی باقی ہے میرے دوست, ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. کم بیک جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یقیناً اتوار کی صبح ہے, کچھ دوست ہمارے خراٹے لیتے سوئے ہوں گے, کچھ لوگ اٹھے بھی ہوں گے, کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی صاحب ناشتہ کمال کا ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد کوئی پلاننگ ہوتی ہے. لیکن بہرحال
बात हो रही है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ख़ासकर हर बंदा कहता है भाई सब एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन एंजाइटी पे तो हिना ने बड़ी खूबसूरत बात की है ना, जो शुरुआत हमने की। अब आते हैं डिप्रेशन पे कि डिप्रेशन है क्या चीज़, क्या क्या अलामतें हैं, ये अलामतें हैं तो अगर आप चुप रहते हैं तो फिर आगे जाके क्या होगा, अगर मैं आपकी तरफ नहीं आता और अगर मुझे ये अलामतें दिख रही हैं और मैं कहता हूँ भाई सब ठीक है, कुछ और टोट के छोड़ के, तो मैं चाहता हूँ इस पर भी बात आप कर लें। देखें, डिप्रेशन हमारे सोसाइटी के अंदर कंफ्यूज किया जाता है कि ये सिर्फ केमिकल कंपोनेंट की वजह से होता है, कि बस केमिकल इम्बैलेंस है तो इसलिए हो रहा है। ठीक है, बट डिप्रेशन एट टाइम्स सोशल वजहों की वजह से भी होता है। इसका एक कॉम्पोनेंट सोशल भी है। अच्छा। जिसके अंदर आता है कि ये आपके फैमिली बैकग्राउंड में अगर इश्यूज हैं, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अगर एडवर्स थे, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपके पास उतनी सेफ स्पेसेस नहीं है, तो तब भी ये डिप्रेशन जैसी इश्यूज कॉज होते हैं। अब डिप्रेशन के अंदर कॉमन सिम्टम्स ये होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, आपका लोगों से बात करने का दिल नहीं करता, आपका खाना पीना स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अंदर फिर एक बहुत कॉमन होता है कि आपको सूरत से उलझन होती है बहुत ज़्यादा। आपके लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। ये जो लोग बहुत अंधेरे में रहते हैं, जी, बहुत आप प्रेफर करते हैं ना कि आप बस एक आइसोलेशन के अंदर रहें, आपसे कोई बात ना करे, कोई इन्वॉल्व ना करे, आप सोशली विदड्रॉ करने शुरू हो जाते हैं। फिर यही सिम्टम्स आपकी डे टू डे फंक्शनिंग पे भी इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे हमने एंजाइटी में बात की, एंजाइटी के अंदर थोड़े से आपके फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, पैल्पिटेशंस होंगे, ठंडे गर्म पसीने आएंगे। डिप्रेशन के अंदर आपके थोड़े से बिहेवियरल और सोशल इश्यूज के साथ विड्रॉल ज़्यादा होता है। अच्छा। जैसे आप अकेला रहना पसंद करेंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, सूरज से इशू होगा आपको, या फिर आपके साथ जो कहते हैं ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, लाइट से इशू होगा, हाँ। आपको अंधेरा पसंद होगा, या फिर आप ज़्यादा रोने के स्पेल्स होंगे, या वो फिर भी ख़त्म नहीं होते, ऑन एंड ऑफ आपको रैंडमली हर छोटी सी छोटी बात पे भी रोना आ सकता है, और इसी तरह पे आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। अब डिप्रेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट ये है दैट अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करते, या पहली चीज़ तो ये होती है अगर आपके साथ ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इससे कोई गुनाह या कोई बुरी बात नहीं है कि आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, ये सबके साथ कॉमन है, ये हमारे सोशल माशरे के जो हालात हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी इंटरप्ट करूँगा, जैसे जो आप फरमा रही हैं मैं जो गेट कर रहा हूँ कि भाई साहब अगर हमें, जो आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि घुटने में प्रॉब्लम है तो हम घुटने के डॉक्टर के पास चले, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो व्हाई नॉट दिमाग। हाँ। यानी ये इंजन है तो फिर ये भी कुछ और है। एग्जैक्टली। और देखें जो दिल के मरीज होते हैं उनके साथ उनकी खाने की हैबिट्स ऐसी होती हैं या ऐसा लाइफस्टाइल होता है जिसकी वजह से वो बीमारी बनती है। पैदा होते सार तो किसी को नहीं होता ना। इसी तरह जो हमारे मेंटल इश्यूज होते हैं वो भी किसी ना किसी वजह से होते हैं। अगर हम उन वजहों को एड्रेस करके एक्नॉलेज कर लें तो आपके पास हेल्प मौजूद है, आपके पास सेफ स्पेसेस मौजूद हैं। इशू वहाँ आता है जब हमें पता चले हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं, हम उनको एक्नॉलेज ना करें और हम कहें कि ये तो बस अल्लाह से दूरी है, नमाज नहीं पढ़ी तो इस वजह से हो रहा है, या फिर वो फलाने ने मुझे ये टोटका बताया था, ये तावीज़ बताई थी तो मैं ये कर ये करने। अच्छा। ये सारी चीज़ें नहीं इसमें काउंट करती उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट और एड्रेसिंग द फैक्ट दैट दीज इश्यूज एग्जिस्ट एंड इट इज़ ओके फॉर एनीवन टू हैव देम, नोइंग दिस कि वो इसके लिए प्रॉपर मेजर्स लें, प्रॉपर इसके लिए हेल्प। यानी इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब ये सिम्टम्स जो आप फरमा रहे कि ये सिम्टम्स अगर हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाना है आपने। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो हम देखते हैं गांव गली कूचों में, यहाँ पे भी मैं इस्लामाबाद में बहुत से लोग जाता हूँ कि वही कोई फलां पीर ने तावीज़ दे दिया, मामला कोई जन्नत का साया कुछ हो, उस चीज़ को हमने उसी तरह ऊपर कर दिया कि भाई लड़का अकेले रह रहा है तो इट्स मीन कुछ। अच्छा, अब जो इसमें दो कैटेगरीज जो आपने फरमाए इससे पहले कि भाई इसमें अब क्या करना चाहिए, मेडिसिन पे जाना होगा या इसकी भी थेरेपी है? देखें, पहले वही बात आती है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आप पे इवैल्यूएशन करेगा, थोड़ी सी टेस्टिंग होगी, थोड़ी सी हिस्ट्री टेकिंग होगी। अच्छा, ठीक है। फिर अगर आपके पूरा चेकलिस्ट मीट करती है, हम दो चीज़ों को फॉलो करते हैं, या तो हम ICD को फॉलो करते हैं या फिर हम APA को DSM को फॉलो करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर आपके डायग्नोसिस के क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं तो फिर थेरेपीज के थ्रू आप बेहतर हो सकते हैं।
دو ماڈلز ہوتے ہیں, آپ سائیکو تھراپی پہ جائیں, یا پھر اگر آپ کے سمٹمز بہت زیادہ ہیں اور بہت ٹائم گزر گیا, انٹینسٹی بہت شدید ہے, تو ہم ساتھ ہی آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ریکمینڈ کر دیتے ہیں. بٹ پریفریبل یہ ہے کہ پہلے آپ کسی تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لازمی جائیں. یعنی آپ اپنا سارا مسئلہ ان کے پاس شیئر کریں گی. میڈیسن سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو کیمیکلی بہتر کرے گا یا کیمیکل لیکن اس کا امپیکٹ لانگ ٹرم تک نہیں ہوگا. آپ اپنے ایشوز کو ڈسکس تو نہیں نہ کر رہے میڈیسن سے, آپ اپنے ایشوز کو ایڈریس تو نہیں کر رہے میڈیسن سے, پھر بھی تو وہ تو چیز وہی ہے, مطلب چیز وہی رہے گئی, میڈیسن سے چلو وہ ہو گیا, لیکن لانگ ٹرم تک اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. جو اندر بڑھاس اندر ہے, وہ جو ایک چیز ہم نے دبا کے رکھی ہے کہ نہیں بتانی ہے, اور یہ اگر میں بتا دیا تو اچھا. مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک لڑکی ہمارے پاس آئی اور میراتھن میں پاکستان کو اس نے ریپرزینٹ کیا. وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب ایسا تھا کہ بھائی ہر دفعہ 3 دفعہ تو خودکشی کرنے کی کوشش کی, اندھیرا, یہ سب جو آپ فرما رہی ہیں, اور آخرکار وہ لڑکی اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے یار نکلنا ہے میں نے, اور اپنے آپ کو. تو بات وہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھ پاؤں میں سانس نہیں ہے, میں نہیں جا سکتی ڈاکٹر کے پاس, یا نہیں جا سکتا ہوں, مجھے بس لیٹنے دو. تو آپ سمجھتی ہیں کہ بھئی آپ اگر اپنے آپ کو, اچھا وہ نوجوان یا نوجوان لڑکیاں, زیادہ تر تعداد آپ ان کی ہے معذرت کے ساتھ, شاید ہمارے دور میں اس قسم کی چیزیں سہولیات نہیں تھی, یا ہم شاید ان چیزوں بلد نہیں تھے. آج کل کے بچوں کو بہت زیادہ سہولیات, ٹیکنالوجی بھی بڑی لیٹسٹ آ گئی ہے. یہ جو مسائل نوجوانوں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس کی آپ کے پاس جو نوجوان لڑکے لڑکیاں آتی ہیں, کیا ایسی وجوہات ہیں کہ اس قسم کی سچویشن سے وہ دوچار ہے؟ سوسائٹل پریشرز, ٹھیک ہے, پیئر پریشر اور سوسائٹل پریشرز. اب دیکھیں, اب آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. اب چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ٹک ٹاکر ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اکاؤنٹ چلا رہا ہے. انفلوئنسرز بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتے ہیں ان آئیڈیالوجیز کے اوپر, ان بلیفز کے اوپر. اب ایک ٹرینڈ جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ لوگوں کو اس فیلڈ کی یا ان ڈس آرڈرز کی ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا, مگر جو انفلوئنسرز ہیں جسٹ فار دا سیک آف دیئر کانٹینٹ, وہ ان ڈس آرڈرز کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, آپ پھر بھی ایک چیز بتا رہے ہیں, آپ کے ایک ویورز ہیں وہ سب سن رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایک کمپوننٹ ہو جو اس فیلڈ کے اکارڈنگ جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں, وہ نہیں صحیح. بٹ آپ نے تو وہ چیز ڈال دی نا, لوگوں نے, بالکل لوگوں نے اس کو سنا, اس کو آبزرو کیا, اس کو انٹرنلائز کیا, اس کو آگے اپنی زندگی میں چلا دیا. تو یہ ایک بہت کامن ٹرینڈ ہے جس کی وجہ سے آج کل کے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ بہت جلدی انفلوئنس ہوتے ہیں اور ان چیزوں پہ آتے ہیں. یعنی آپ جو فرما رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ اتنا زیادہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے. دوسری چیز یہاں اب یہ آ گیا ہماری سوسائٹی کے اندر کمپٹیشن. اچھا, اب دیکھیں جو بڑے سے بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, گورنمنٹ اسکولز, گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, دونوں کا جو اسٹینڈرڈ ہے زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے ہی جب بچے بھی ہیں تو وہ اگر گورنمنٹ اسکول کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ ملتا ہے, ٹیچرز فرق ہیں, بچے فرق ہیں, اس کا گروپ فرق ہے. تو وہاں پہ اس کو فٹ ان ہونے کے لیے وہ ان کی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اگر وہاں پہ کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ نہیں کریں گے تو یو آر لیفٹ آؤٹ. تو پھر وہاں بات آتی ہے پیئر پریشر کی. اب بہت ٹین میں جلدی ایک ایڈکشن کے بیہیویئرز آ رہے ہیں. ویپنگ بہت کامن ہے, اسموکنگ بہت کامن ہو گیا, بالکل شیشہ بہت نارمل ہو گیا, خواتین میں شیشہ نارمل ہو گیا. اب آپ جائیں ادھر F6 وغیرہ میں, بہت سارے پیچھے تو بڑے بڑے بدماش لوگ بیٹھے ہیں, جن کا نام لیں گے تو پھر شو ہمارا بند کر لیں گے. یقیناً میں بہتوں کو جانتا ہوں, اور پھر ہمارے کچھ صحافیوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ بھی بدماش ہیں, پورے مافیا ہے, ہر ایک بندہ مافیا پاکستان میں بنا ہوا ہے. تو وہ جو شیشے کی کیفے, اچھا ایک اور چیز جو اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ کر لیتے ہیں, وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ظاہری بات ہے وہ گول سے دائرے نکلتے ہیں, وہ بلبلے سے, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب شیشے کا اتنا کوئی نقصان ہے نہیں ہے. تو نقصان یہ اس طرف ہم جو بڑھ رہے ہیں, تو آگے کیا کیٹیگری کچھ اور ہوگی پھر آہستہ آہستہ؟ دیکھیں یہ جو ایڈکٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ کے بعد یہ آپ کی ڈے ٹو ڈے جو نارمل روٹین کے کام ہے نا, ان کو ختم کر دیتے ہیں. آپ اپنے روٹین کے کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو کریونگ ہوتی ہے میں وہ کام پہلے کروں, میں پہلے شیشہ ویپ پہلے پیوں, اسموک پہلے کر لوں, پھر کام کروں گا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کی کیمیکل امبیلنس بھی کرتے ہیں, آپ کے بیہیویئرل امبیلنس بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو بندہ
टेंशन है, स्ट्रेस आउट है, उसने सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट की एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है, अपने आप को सुकून देने के लिए, मगर अब ज़रा सी भी परेशानी होती है वो वापस स्मोक करने चला जाता है। तो ये बिहेवियर्स रीइंफोर्स होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब इसकी इंटेंसिटी एक्सट्रीम हो जाती है तो आप जो है अपनी डे टू डे फंक्शनिंग नहीं कर पाते। यानी आहिस्ता आहिस्ता भाई साहब फिर आप ये बढ़ते हैं, मंजिलें और भी होती है, और मंजिलें जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती भाई साहब। सिगरेट के बाद फिर चरस, चरस के बाद गांजा, गांजा के बाद आइस, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन कोशिश कीजिएगा अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल है ना, आप से जाते जाते एक तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, और मेरे ख्याल में बहुत सारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आप जैसे जो लोग आते हैं, बात करते हैं, खुल के बात होनी चाहिए, और खुल के बात होगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो लोग समझेंगे कि भाई साहब अब वो ज़माना थोड़ा रहा है कि आप कहेंगे मैंने दिमागी डॉक्टर के पास जाना है तो लोग कहेंगे दिमागी मरीज़ है। मरीज़ सारे ही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई प्रॉब्लम है। सो है ना, जाते जाते एक अच्छा सा पैगाम हमारे देखने वालों को, ख़ासकर हमारे उन नौजवानों को जो कहते हैं कि भाई साहब अकेले ही रहना पसंद है मुझे। अकेले तो वैसे भी आपने जाना है भाई साहब रब के पास, तो दुनिया में तो रब ने भेजा ही है कि सबके साथ रल मिल के दुनिया में एंजॉय करो, सब चीज़ों से कुछ सीख के इस दुनिया से जाओ। सो मैं चाहता हूँ एक अच्छा सा पैगाम आप दें। एक चीज़ जो मेरा बहुत फेवरेट सेंटेंस भी है वो ये है कि जितनी आसानियाँ आप दूसरों के लिए पैदा करेंगे उतनी आसानियाँ आपके लिए आएंगी, आपके रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। जितनी सेफ्टी कोई आपके साथ बात करने में या आपके साथ बैठने में महसूस करेगा उतनी सेफ्टी आपको दुनिया में मिलेगी, उतने रास्ते आपको दुनिया में मिलेंगे। क्या बात है। और यकीनन हिना ने जो ये बात की, मैं उमूमन ये बात करता रहता हूँ कि भाई साहब हमेशा अपनी सोच को, ये इसका फ़ायदा है, इस चीज़ को अपने मानना है कि जब आप दूसरों के लिए स्मूथ रास्ता उनको देंगे तो यकीनन कुदरत का भी एक निज़ाम है कि वो कभी आपको खड्डों के रास्ते पे नहीं लेके जाएगा, और आपके लिए भी हर तरफ से पॉजिटिव। और जब आप उठना बैठना, आपकी सोच समझने की जो सलाहियत है, कहीं ना कहीं हर तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, एनर्जीज़ आ रही हैं, तो यकीनन आपके इर्द गिर्द भी वो पॉजिटिव एनर्जीज़ ही घूमती नज़र आएंगी। लेकिन अगर आपने सुबह सवेरे चिक 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 करके नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव वाइब्स, तो फिर ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे जिनके चेहरे देखकर अल्लाह माफ़ करे बंदे कहते हैं कि यहाँ से परलोक सुधार ले बंदा। बहरहाल नाज़रीन, हिना के साथ गुफ्तगू बड़े मज़े की रही। एक नए गेस्ट के साथ भी आपको मुलाकात कराते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सच सवेरा में। और हम बात करें इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, जो आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाता है, वो है बालों का। अगर आपके बाल गंजेपन का आप शिकार हैं या बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, ख़वातीन का भी मसला बड़ा ज़्यादा आ रहा है, सो इस सारी चीज़ों पर क्या इसकी वजूहात होती हैं झड़ने की, और फिर क्या ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या ये मामला रुक जाता है या इसके कोई और भी कोई आसान से हल हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर असमतुल्ला काकड़ मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपको, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm good, and thank you for inviting me to your show. Yes, I would say कि one of the important cosmetic concern in our in every age, in every gender, कि जिसमें दो मेल्स के causes अलग हैं, फीमेल्स के अलग हैं। फीमेल के easily treatable causes of hair fall हैं, फिर मेल की तरफ अगर हम जाएं तो causes of hair fall are tough to treat, but if it grows to the next phase, that is baldness, गंजपन, उसके लिए hair transplant is a procedure that is। असमत, जो आप फरमा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे आने से पहले मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ज़ाहिर बात उसके बगैर आपके पास ऑप्शन फिर नहीं है, लेकिन क्या ऐसी वजूहत होती हैं? यंग लड़के, अब लड़कियां भी यंग लड़कियां, मैं तो बाहर रहा हूँ, आप भी बाहर रहे होंगे, तो वहाँ पे मैंने लड़कियां गंजी भी देखी हैं, इसमें कोई शक नहीं, बीमारी है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। क्या ऐसी वजूहत होती हैं? क्योंकि हमारी माएँ अक्सर ना ताना भी देती थी, तुम्हारे बाल देखो, हमारे इतने ही बाल होते थे हमारे, बस हम क्या करते थे, सरसों का तेल ही लगा लेते थे। क्या वजूहत हैं कि पहले तो ख़वातीन पे आते हैं, ऐसी क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते, वीक हो जाते, कमज़ोर हो जाते हैं? वेल, ख़वातीन के केस में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे कॉमन कॉजेज़ में से जो है वो न्यूट्रिशनल है, वो आपके मींस रिलेटेड टू योर डाइट, और अदरवाइज़
کچھ ایسے ایشوز ہیں جسے ہم آٹو امیون کہتے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ اپنی باڈی روٹس کے خلاف اوور ری ایکٹ کرتی ہے. اچھا, سو وی ٹرائی ٹو کور دیٹ ود سم میڈیسنس, اور نیوٹریشنل کیس میں بھی وین وی سفس دا سپلیمنٹس, وی سفس دا نیوٹریئنٹس, تو وی گیٹ گڈ ریزلٹس فار دیٹ ہیئر فال. تو کامن کازز فیمیلز میں نیوٹریشنل, اور یعنی آپ جو فرما رہے ہیں ماضی میں اگر ہم جاتے ہیں عصمت تو خوراک تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی, آج کل تھوڑی سی جو ہم زیادہ تر اس پہ آ گئے ہیں کہ بھائی صاحب کھا ہی لیں گے, برگر ہی کھا لیں گے, پیزا ہی کھا لیں گے, شاید یہ وجوہات. ویری رائٹ. دیکھیں ہم ایک چیز کو ڈفرینشیٹ کریں کہ ایک ہوتا ہے کہ جنک فوڈ کھانا, کہ جس میں آپ کو ایک چیز ایکسیسو اماؤنٹ میں مل رہی ہوتی, فار ایگزامپل فیٹ آئی وڈ سے, اور جو آپ کے باقی مائکرو نیوٹرینٹس جو ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتے. جیسے ویجیٹیبلز ہماری ڈائٹ میں اب بہت کم ہوتے ہیں, یا پھر بہت کم ہوتا ہے جو ویرائٹی آف تھنگس, پہلے ایک ویرائٹی آف آپ کی ڈائٹس ہوتی تھی جس میں آپ کے تمام تر نیوٹرینٹس پورے ہو جاتے تھے. اب ہم ایک اسپیسیفک اس کی طرف کوانٹیفائی کرتے ہیں کہ جو آپ میکسیمم وہ ایک ہی سیکشن کی طرف زیادہ وہ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں, تو یو گیٹ ملٹیپل تھنگس آف ون پارٹ آف فوڈ, دیٹ از ایدر فیٹ اور آئی وڈ سے پروٹین, بٹ لیس آف ادر تھنگس. ٹھیک ہے. اچھا, جو پروٹین ہم بات کرتے ہیں نا پروٹین کے حوالے سے, یعنی ظاہری بات ہے کہ جو کھانے ہیں, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی ایک روٹین سے ہم جو چیزیں لے رہے ہیں کہ مختلف جگہوں میں جا کے ہم جنک فوڈ کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایسی خوراک لے رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی صاحب اس میں پروٹین کی صورت میں چیزیں بڑی کم آ رہی ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نے اگر لیٹ سپوز ہم نے ڈائٹ پلان بنانے اور ہم نے بالوں کو سیٹ رکھنا ہے, پہلے تو ڈائٹ پہ جاتے ہیں, بعد میں پھر ٹرانسپلانٹ, کیونکہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے تو وہاں سے پیسے کمانے ہیں, آپ تو چاہیں گے کہ لوگ گنجے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے اس چیز کو روکا جائے. ڈاکٹر, خوراک کون سی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ استعمال ہوگا تو اس سے بھی بہت بہتری آ سکتی؟ ویری رائٹ. جو گھریلو خواتین ٹوٹکے بھی کرتے ہیں سوال ہے. ویری رائٹ. اس میں یہ کہ اگر ہم کامن نیوٹرینٹس جس کی ڈیفینسی ہمیں فیس کرنے کو ملتی ہے وہ ہے آئرن اور وائٹامن ڈی. اچھا, اب آئرن ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ آئرن از ان گرین ویجز. اچھا, ٹھیک ہے. ان اگر ہم اینیملز میں دیکھیں تو آپ کے اینیمل لیورز میں, ٹھیک ہے, یہ اچھا اینیمل لیورز میں ہے, لیور میں, گڈ ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہم اگر وائٹامن ڈی کی طرف جائیں تو وائٹامن ڈی ہمیں ملتا ہے کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی ملک میں سے, آپ کی ڈائٹس میں سے, اور کچھ اور بھی فوڈز ہیں, بٹ اٹ گیٹ ایکٹیویٹیڈ تھرو سن لائٹ. ہمارا جو سن ایکسپوجر ہے ارلی ان دا مارننگ اینڈ کلوز ٹو سن سیٹ, that activates the vitamin D to active form, that is used by the body. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ناٹ, بیکاز وی آر ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ آر اسکن ایز ویل, تو ہمارا سن ایکسپوجر بہت کم رہتا ہے آج کل میں, بہت کم ہو گیا, بالکل, اسپیشلی فیمیلز آر کوائٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیئر اسکن کیئر نا, تو اسکن خراب ہو جائے گی. اس کیس میں یہ کہ دے شوڈ بیٹر ٹیک سپلیمنٹس in the form of tablets, capsules or injectables, whatever their doctor choose for them, in every 6 to 8 months, so that the requirement is fulfilled. They are not deficient of that, those two things that are quite common. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تھائرائڈ یا بہت ہارمونل اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں, بٹ دیز آر کوائٹ کامن. یس. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے تھائرائڈ کو بھی ساتھ میں شامل کر دیا, لیکن اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب مرد حضرات پہ. مرد حضرات کی اگر میں بات کروں, آپ جو سچویشن ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پہلے جو گنجا ہوتا تھا ہم اس کے آس پڑوس میں نا ایسے گھومتے رہتے تھے کہ پیسے اس کے پاس بہت ہوں گے, کہتے ہیں گنجے بڑے امیر ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا تھا نا. اب معاملہ یہ کہ وہ کچھ چیدہ کریکٹر ہمیں نظر آتے تھے, زیادہ نہیں ہوتے تھے. اب ہر دوسرا بچہ نوجوان ہے, پہلے ایک ایج بھی ہوتی, ایک لمٹ ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں ینگ لڑکی جن کی عمر 21 سال 22 سال 25 سال تک پہنچے تو حالت خراب. وجوہات مردوں میں کیا ہے, کیونکہ جس طرح خواتین پہ آپ نے بڑی زبردست ایکسپلین کیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں, مردوں کی طرف آتے ہیں, پھر بعد میں ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیے اٹس سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ اینڈ کامنلی آسکڈ, جس میں ہم کہیں میلز کے کیس میں اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. میلز میں دیئر اون ہارمونز, میل ہارمونز وچ وی کال ٹیسٹوسٹیرون, وہ ایکٹیویٹڈ فارم میں کنورٹ ہونے کے بعد gets embedded or gets attached to the roots of the hairs, اور اس سے روٹس برن آؤٹ ہوتے ہیں.
और शेडिंग ऑफ होती है, ठीक है, और ये परमानेंट हेयर लॉस होता है एक तरह से. सो योर ओन हार्मोन इज किलिंग योर हेयर. तो उसमें क्या हम एडवाइस करते हैं, और ये असल में अगर आप देखें ना, अगर हम डेकेड वाइज देखें, इट्स मोर इन योर टीन एज, it's a bit lesser in 20s, more lesser than in 30s. ये हार्मोन ना बहुत पीक करता है आपकी प्यूबर्टी के अराउंड. ठीक है, तो what we do is we give medicines कि जिसमें हम इस हार्मोन को नॉर्मल लिमिट में रहते हुए, नॉर्मली फंक्शन करते हुए ऐसा कंट्रोल करें कि जिसमें इससे हेयर डैमेज ना हो. अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ जो आपने देखी होगी ना कि ज़ाहिर बात है कि जब बाल गिरते हैं तो फिर टोटके भी बहुत सारे लोग करते हैं. इवन ये कहा जाता है कि भाई साहब ये प्याज को काट के ये लगा दिया तो इससे भी आप बच जाएंगे. फिर मुख्तलिफ जो है देसी टोटके भी लोग करना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग कहते हैं भाई साहब गंजाई कर दो थोड़े दिनों के दिन. कुछ तो मैंने जैसे देखे बेचारे बार बार उसको ब्लेड फेरते रहते हैं ताकि बाल मजबूत और दोबारा निकल आए. तो क्या ये मिथ है, क्या इससे कुछ फ़ायदा होता है? मैं चाहता हूँ इस पर भी थोड़ी सी आप बात कर लें. वेरी राइट. देखें, वी शुड नॉट कंफ्यूज टू थिंग्स. एक हेयर शैफ्ट है, एक हेयर रूट है. द ग्रोथ हैज़ टू डील विद द इज रिलेटेड टू द हेयर रूट. ठीक है, ठीक है. अब आप अगर ट्रिम ऑफ करें, यू आर ट्रिमिंग ऑफ द हेयर शैफ्ट, जिसका आपकी ग्रोथ से कोई ताल्लुक, और आपकी रूट से भी कोई ताल्लुक, रूट से कोई ताल्लुक. यस, ठीक है. फिर आप अगर प्याज की बात करें या ऐसे सॉल्यूशंस, इनका भी कोई ख़ास रोल नहीं है. एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हेयर के साइकिल्स होते हैं, ग्रोथ साइकिल, अरेस्ट साइकिल, फॉल साइकिल. ये थ्रू आउट लाइफ ये साइकिल, फिर रीग्रोथ साइकिल, ये थ्रू आउट लाइफ ये साइकिल चलता रहता है. ऐसे प्याज या ऐसी चीज़ें जो कि आप यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, दीज आर सॉर्ट ऑफ इरिटेंट्स, जिससे वो साइकिल अरेस्ट होता है आपके किसी भी फेज़ में. तो हमें लगता है कि शायद वो टाइमली बाल नहीं झड़ते हैं, तो हमें लगता है कि यार वी आर ऑफ दैट थिंग, बट इट्स नॉट सो. द साइकिल विल रिज्यूम आफ्टर द इफेक्ट ऑफ दैट इरिटेंट. सो अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ जो आपने देखी होगी ना, कुछ लोगों के बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं और अचानक फिर कोई ट्रीटमेंट बगैर वो चीज़ें वापस आ. इसकी क्या वजूहात होती हैं? बड़े रेयर केसेस में ऐसा भी होता है, यानी आपके बाल झड़ गए और अचानक फिर से रीग्रोथ दोबारा शुरू हो गई. तो कि ये केसेस भी हमारे सामने बहुत सारे आते रहते हैं. यस, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसको हम ऑटोइम्यून कहते हैं, और हम वो एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ कि जिसमें आपके हेयर्स या एक पैच में से, मोस्टली पैच में से, या कंप्लीट आपके स्कैल्प में से, कभी कभार आईब्रोज, बियर्ड या पूरी बॉडी भी कंप्लीटली आपके बाल शेड ऑफ होते हैं. उसके लिए लोग काफ़ी एक मुश्किल से गुजरते हैं. वो चीज़ परमानेंट नहीं होती, मतलब एक टेम्परेरी बेस पे होती है. टेम्परेरी बेस पे होती है. ठीक है डॉक्टर, एक और चीज़ जो आपने, अब आते हैं ट्रांसप्लांट की तरफ, क्योंकि आपके पास फाइनल हल यही होता है. आप सोचते हैं कि भाई साहब शैम्पू मैंने लगा दिए, तेल नवरत्न तेल भी इंडिया से मंगवा दिया, फलां अफगानिस्तान से वो प्याज वाला स्प्रे भी मंगवा ली, फ़ायदा नहीं हुआ. अब मैं फिर कोशिश करता हूँ कि मैंने डॉक्टर असमत के पास जाना है और कोई हल इसका तलाश करना है. इस वक्त जो ट्रांसप्लांट हो रहा है, पहले कट लगाया जाता था बड़ा गहरा, उसके अलग सर्जरी होती थी, काफ़ी बंदे को पेनफुल होती थी. अब मैं चाहता हूँ कि आजकल की जो लेटेस्ट किस्म की कि आप लोग ट्रांसप्लांट आप करते हैं, उसके हवाले से ज़रा बताइए. और उमूमन इस सवाल को भी साथ में ऐड कीजिए, नहीं एक दूसरे जुज़ को ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मतलब गंजे होते हैं, पूरे के पूरे गंजे होता है, सर के पूरे बाल झड़ जाते हैं. तो फिर उसका क्या तरीका, उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? देखें, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर जिसे हम एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं दैट इज़ क्लोज टू नेचुरल, क्लोज टू नॉर्मल. इट कैन नॉट सफिस द नेचुरल हेयर्स एट एनी कॉस्ट. अब उसके लिए ये कि हेयर ट्रांसप्लांट कब किया जा सकता है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इंडिकेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट. एक होता है हेयर फॉल, आपके बाल वैसे झड़ रहे हैं. जब आपके बाल परमानेंटली 2/3 ऑफ योर होल स्कैल्प झड़ जाते हैं, 2/3, या फिर एक पैच के एक पैच जो कि 2/3 से कम है लेकिन आपको लगता है कि कॉस्मेटिकली अफेक्टिंग योर लुक, यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. दैट विल बी अ परमानेंट सोल्यूशन टू दैट बैल्ड पैच, उस गंजपन का इलाज. अब
हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो उन केसेस में जिसमें आप कह रहे हैं कि डोनर एरिया ना हो कम्प्लीटली, वैसे यस, हम क्या डोनर एरिया जो होता है, यस, हम क्या करते हैं, हम यहाँ बैक से डोनर वो लेते हैं, हेयर्स लेते हैं, एंड देन रिसिपेंट एरिया जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है हम ग्राफ्ट करते हैं उसे। अब ऐसे केसेस के जिसमें बहुत सारे केसेस हम वी डू नॉट एंटरटेन देम अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वीक डोनर एरिया। अच्छा, उन केसेस में हम सजेस्ट करते हैं कि आप या तो जो आपके पैचेस होते हैं, विग्स होते हैं, दैट आर सॉर्ट ऑफ वो उससे वो इल्यूजन हम क्रिएट कर सकते हैं, वो लुक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में दे प्रेफर टू डू स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। अच्छा, एक तरह से टैटूइंग होती है हेयर की तरह की डॉट्स की शक्ल में स्कैल्प के ऊपर, और अगर आप सारे बाल ट्रिम ऑफ करें, अदर वॉन्ट बी एबल टू जज कि ही इज़ बैल्ड और नॉट। अच्छा, यानी इस किस्म की चीज़ें भी आ गई। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ जो हम देखते हैं, ज़्यादातर नौजवान पूछते भी हैं कि यार मैंने अगर ट्रांसप्लांट करना है तो पहले तो, अब तो मैं जो आपसे मैंने अर्ज़ भी किया कि इस पर भी आप करें कि कौन से आजकल आप लोग ट्रांसप्लांट आप क्या कर रहे हैं, कौन सी कॉस्मेटिक्स जो आई हैं, क्योंकि पहले से मैंने अर्ज़ किया कि कट लगाया जाता था, तकलीफ़ होती थी, आजकल जो हो रही है क्या ये सूखी है, आसान है, कोई उस तरह का दर्द तो नहीं होता है? और बहुत से लोग डरते हैं कि शायद पता नहीं किस तरीके से ये प्रोसीजर होगा, शायद मैं पूरा दिन बेहोश रहूँगा, क्या तरीका होता है थोड़ा सा? श्योर, इसमें ये कि देखें, हमने अपने तौर पर ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि ये पुराना मेथड है, ये नया मेथड है। इट्स नॉट लाइक दैट। कट जैसे हम स्ट्रिप मेथड कहते हैं, या फिर FUT कहते हैं, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, वो पहले किया जाता था। अब FUE यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन हेयर ट्रांसप्लांट होता है। ऐसा नहीं है, आज भी हम FUT करते हैं, आज भी हम स्ट्रिप मेथड करते हैं, व्हेन बेस्ट फॉर दैट वेरी क्लाइंट। ठीक है, अब कुछ केसेस में हम सिर्फ FUT करते हैं आज भी, और कुछ केसेस में मोस्टली हम FUE करते हैं, बिकॉज एक चीज़ टैबू बन गई है कि वो स्कार बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आई वुड से कि आपकी उस रिक्वायरमेंट पर है। और कभी कभार हम दोनों कंबाइन करते हैं, उसको हाइब्रिड हम कहते हैं कि FUT प्लस FUE। और अगर हम इसको और मॉडर्न तौर पर आजकल देखें तो FUE में एक चीज़ आ गई है, DHI, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन होती है, कि आप पहले हम एक क्वांटम ऑफ हेयर्स लेते थे, पहले उसकी साइड्स बनाते थे, फिर हेयर्स लेते थे, फिर उसे प्लेस करते थे, एक 3 फेज़ प्रोसीजर होता था। आजकल हम क्या करते हैं कि ग्राफ लेते हैं, उसके अपने एक तरह से कार्ट्रिजेस होते हैं, हम लोड करते हैं, और साइड्स नहीं बनाते, उसी से साइड्स भी होती है और प्लेसमेंट भी होती है, तो 2 प्रोसीजर कंबाइन हो गए। सो इट्स अ बिट ऑफ मोर इनोवेटेड है, या फिर न्यू है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़, अब ज़ाहिर बात है कि ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर आपने कर दिया, अब इसका शेप का आना, यानी बाल का ग्रोथ करने का टाइम क्या होता है, और इसके बाद यानी क्या क्या चीज़ों का एहतियात आपने करना होता है, ताकि यानी, और ये भी बताइए कि लोग तो ये समझते हैं कि सर पूरा सर तो ज़ख्मी हो गया मेरा, अब ये पता नहीं कितने महीने में मुझे ख्याल रखना होगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी इसकी ये खौफ भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने तो प्रोसीजर वैसे करते हुए भी देखे भी, सारा कुछ देखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि अगर प्रोसीजर होता है तो ये शेप बालों की कितने अरसे में आती है, और जब आप ट्रांसप्लांट कर लेते हैं जो ज़ख़म होते हैं ये कितने दिन तक रहते हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। वेल, इसमें ये कि 2 चीज़ें हैं, एक आपके इमीडिएट या फिर एक्यूट आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, एक है लॉन्ग टर्म। ठीक है। आपके जो भी वुंड्स हैं, जो ग्राफ्टेड हेयर्स हैं, वो वुंड्स विद इन 3 डेज़ आपके हील अप होते हैं, और आपके ग्राफ्टेड हेयर्स होते हैं विद फैट, वो ड्राई अप होते हैं और स्टार्टेड टू शेड ऑफ। आपके रखे गए तमाम बाल शेड ऑफ होते हैं 2 वीक्स से लेकर 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में। ठीक है। तो बाय आफ्टर 2 मंथ्स यू आर लेफ्ट विद नथिंग। आपके ट्रांसप्लांटेड सारे हेयर्स शेड ऑफ होते हैं, सिर्फ जो रिक्वायर्ड स्टेम सेल्स होते हैं वो एम्बेड हो जाते हैं। अब 4 to 6 मंथ्स के बाद आपके हेयर्स रीग्रो होना शुरू होते हैं, एंड इट गोज अप टू अ ईयर के जिसमें आपकी कंप्लीट ग्रोथ आपको मिल जाती है। अच्छा, वो शेप आ जाती है, कंप्लीट ग्रोथ आ जाती है। अब आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पेशेंट है, यानी कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का है, तो क्या अगर वो चाहे ट्रांसप्लांट करना चाहे तो क्या उसके भी कोई प्रोसीजर हो सकता है, कोई मसले मसाइल?
Yes, definitely. We encounter many patients के they have this issues, especially आपके 40s and 50s में. उसमें ये कि कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो आपकी हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, उनका अगर कंट्रोल है और वेल मॉनिटर्ड है, यस वी कैन गो फॉर इट. वी कैन यानी टेस्ट अगर नॉर्मल है तो आप जा सकते हैं. यस बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ जो पीआरपी का बहुत ज़्यादा रुझान है बालों के चेहरे के हवाले से, पहले तो बालों पे आ जाते हैं, इसका कितना फ़ायदा होता है या अल्टरनेटिव कोई है कि अगर पीआरपी कोई करता है तो उससे वो कितने अरसे तक उसका असर रहता है, असर होता भी है या नहीं भी होता, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस पर भी बात आप कर लें. यस देखिए, मैंने कहा ना कि वी शुड नॉट कंफ्यूज टू थिंग्स. एक है हेयर फॉल, एक है बैल्डनेस. अगर हेयर फॉल है, आपके बाल अभी झड़ना शुरू हुए हैं या झड़ रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन्स, फर्स्ट स्टेप पीआरपी, पीआरएफ, स्टेम सेल्स, एक्सोसोम्स, आप ये तमाम ट्रीटमेंट्स एक पुश देने के लिए, एक ग्रोथ पुश देने के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. अच्छा. दैट विल हेल्प यू फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इफ़ यू नीड, यू कैन रिपीट दैट एज वेल. बट after these attempts, if you fail to retain your hairs, जैसे मैंने आपको कहा मेल में कुछ ऐसी रीजंस हैं या हार्मोन्स वगैरह, तो एंड you are at that stage of baldness, फिर हेयर ट्रांसप्लांट इज़ योर ट्रीटमेंट. अच्छा, यानी लेकिन आप ये समझते हैं कि अगर ये मामलात हैं तो ख़ासकर ख़वातीन इस तरफ आती हैं और पीआरपी वगैरह की तरफ आती हैं. इस वक्त जो इन्फेक्शन अक्सर लोगों को हो जाता है, गिला करते हैं भाई ट्रांसप्लांट किया था, वो एक एक्टर ने किया, फिर वो वीडियो वायरल बहुत से लोगों को खौफज़दा भी उसने किया. ऐसे केसेस अगर आते हैं, क्या ये रेयर केसेस में होते हैं, क्या इसका जो आपने ट्रीटमेंट किया है उसको भी इसका नुकसान होता है, या शायद सस्ते में कोई डॉक्टर ढूंढना होगा कि मामला कर लेते हैं आज, वो थोड़ा सा ट्रांसप्लांट ही कर लेते हैं? क्या वजूहात क्या होती हैं कि क्या इससे पहले कौन कौन से टेस्ट आप कराते हैं कि ये मामला ना हो? वेरी राइट. और आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज मैं अपने तमाम व्यूवर्स को देना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ ईजियर, मतलब सिंपलेस्ट प्रोसीजर, बहुत इजी पीजी प्रोसीजर है, लेकिन वी कॉम्प्लिकेट इट बिकॉज ऑफ आवर चॉइसेस. ठीक है, ठीक है. आप देखें, आपके बेसिक टेस्ट होते हैं इन्फेक्शन के लिए, हम करते हैं. उसके बाद आप क्वालिफाइड सर्जन और एक वेल मतलब एक इसको हम कहते हैं एसेप्टिक मेजर्स के साथ कोई सेटअप हो जिसमें आपका लाइक इन्फेक्शन ना होने के बराबर होता है, बिकॉज दिस इज़ एन एरिया दैट इज़ वेल सप्लाइड विद ब्लड बाय नेचर. अच्छा. कि जिसमें इन्फेक्शन का कोई एज सच वो नहीं होता, अनलेस बहुत कोई बहुत रफली वो मैनेज हुआ हो. तो अक्सर हमारे क्लाइंट्स ना लो बजट टेक्नीशियंस या लो बजट क्वैक्स की तरफ जाते हैं, तो दे अनफॉर्चुनेटली इनकाउंटर सच कॉम्प्लिकेशंस. अदरवाइज देखें, आप जब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर है प्रैक्टिसिंग, तो आपको ये पता है कि इट्स नॉट ओनली द टेक्निकल थिंग यू आर डूइंग. आप प्लान करते हैं आप, और ये भी नहीं है, देखें आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन फेस हो सकती है, बट अ क्वालिफाइड पर्सन इज़ एबल इनफ टू टर्न द टाइड. ठीक है, कि वो कॉम्प्लिकेशन वो कवर कर सकता है. और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपको टेक्नीशियन अक्सर ये कहते हैं कि मैं इतनी डेंसिटी अचीव कर सकता हूँ, इतनी डेंसिटी आपको मैं दे सकता हूँ, बहुत घने होंगे. ये बहुत रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि देखें, हम जब भी पढ़ते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है. yes. कि आप इस एरिया में इतने हेयर से ज़्यादा नहीं रख सकते एक सेशन में. ठीक है, अगर आप इतनी लिमिटेशन है. अगर आप बहुत क्लोज लाते हैं उनको, उससे ये कि डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आ जाता है. यानी मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चावल हम उगाते थे गांव में, तो वो उसका तरीका ये होता था कि भाई ये एक प्लांट जो है ना करीब करीब नहीं लगाना है, इसको अलग अलग लगाना ताकि इसकी ग्रोथ हो. एग्जैक्टली राइट, दैट वेरी राइट. एंड व्हाट दे आर एट रिस्क ऑफ, वो डेंसिटी अचीव करने के लिए दे कैन हैव द होल स्किन डेड, ब्लैक स्कार्स बन जाते हैं. प्रॉपर सर्जरी होती है कुछ लोगों के ना, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. बट मैं यही कहूँगा कि एक क्वालिफाइड पर्सन, if you have made your choice wisely, you will have शायद बहुत रेयर केसेस में
टेक्निकली ऐसा होता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो मेरे ख्याल में सवालात मेरे मन में बहुत ज़्यादा हैं और उन सवालात के जवाबात के लिए हमने आपको तकलीफ भी दी है, बुलाया इतवार के रोज़। बहरहाल नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर अस्मत के साथ जारी रहेगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बैग जी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अस्मत हमारे साथ है और मज़े की गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर अस्मत, एक और चीज़, बहुत सारे नौजवान हम देखते हैं कि वो चाहते हैं कि ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे नौजवान के या तो बचपन से या उसके बाद हम देखते हैं कि दाढ़ी जो है नहीं होती है, शेप नहीं आती है दाढ़ी में। अगर दाढ़ी होती भी है तो फिर वो यहाँ होती है तो यहाँ नहीं होती, यहाँ नहीं होती। इसके लिए भी मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे आप लोगों की आपकी जो वीडियो है वो भी गर्दिश करती है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट जिस तरीके से होता है जैसे चाहें, क्या आप उसी तरह शेप बना लेते हैं? डिमांड डेफिनेटली देखें, हेयर ट्रांसप्लांट इज ओनली नॉट ओनली फॉर स्कैल्प, बियर्ड एरिया, आपकी दाढ़ी, आईब्रोज, ठीक है, मुस्टैशेस, जैसे मतलब। और फिर इसमें ये पॉजिटिव चीज़ होती है, एक हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर्स परमानेंट होते हैं, दे डोंट शेड ऑफ मोस्टली। ठीक है। और फिर ये कि अब देखें फॉर एग्जांपल आप शेव बनाते हैं, ये वो आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट एक लाइन पे करते हैं तो दैट्स सॉर्ट ऑफ परमानेंट एंड यू वोंट नीड इवन काइंड ऑफ शेविंग ऑफ और क्लियरिंग द लाइन और वट एवर। सो यस, इट इज़ ए ट्रीटमेंट फॉर पैचेस के जहाँ पे आपके हेयर्स नहीं है, बियर्ड में, मुस्टैशेस में, मूंछों में, या फिर आईब्रोज। अच्छा, आईब्रोज। इनफैक्ट सॉरी इंटरप्शन, इनफैक्ट आई लैशेस भी ट्रांसप्लांट। अच्छा, वो भी होते हैं? वो भी होते हैं, यानी जैसे चाहें। हाँ, क्या बात है। अच्छा, यानी हर चीज़ ने ऐसी तरक्की कर ली है कि आप जब देखते हैं जैसे चाहें नोज़ बना ले, जैसे चाहें कान करें। मैं अब तो देख के हैरान होता हूँ, वो जो ख़वातीन आजकल मैं देखता हूँ अक्सर उनके लिप्स, वो पता नहीं कौन से, मुझे नहीं पता है, आपको ज़्यादा पता होगा। तो एक खातून बड़ी अच्छी दोस्त थी, तो एक दिन बाद या कई दिन बाद मिली तो मैंने देखा है, तो मैंने कहा यार आपका तो लिप्स, चेहरे में कोई फ़र्क आया हुआ है। तो कहती है यस, वो फिलर वगैरह मैंने करवाए। सो बड़ी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें। ये डॉक्टर एक और चीज़, अब आते हैं, एक तो हमने कहा कि जिनकी दाढ़ी शेप नहीं है, लेकिन लेज़र की तरफ आते हैं। ख़वातीन तो लेज़र करती रहती हैं और उसके अच्छे रिज़ल्ट भी आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ मर्द हजरात भी चाहते हैं कि भाई साहब अगर ये लाइन है, उसने शेप बना, लेट सपोज शेप आपने बनानी है, तो इज़ इट ओके फॉर मेल के वो अगर चाहें तो क्या इसका परमानेंट ये ट्रीटमेंट हो जाता है या फिर आपने इसको कंटिन्यू रखना होता है? देखिए, दो चीज़ें। एक, हेयर एक साइकिल में जाता है, जैसे मैंने कहा, ग्रोथ, रेस्ट, फॉल एंड रीग्रोथ। लेज़र क्या करता है, एक लंबे अरसे तक आपकी इस साइकिल को फ्रीज कर देता है, कि जिसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर शेव करनी पड़ती है 2 डेज़ के बाद, 3 डेज़ के बाद, 1 वीक के बाद, इट गोज़ अप टू मंथ्स। अच्छा, ठीक है, इन सम केसेस टू अ ईयर। ठीक है, तो ये अचीव होता है विद कपल ऑफ सेशंस। ठीक है। अब ये कि अब मेल के लिए यस दे कैन गो फॉर इट, बल्कि मेल के लिए इट्स मोर इफेक्टिव। अच्छा, व्हाई? क्योंकि लेज़र डिटेक्ट्स ब्लैक कलर और मेल के हेयर्स थिक एंड ज़्यादा जेट ब्लैक होते हैं, सो दे आर गुड कैंडिडेट। मैं एक चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको भी दूर कर लेते हैं। यानी जो थिक बाल होता है, अक्सर तो लोग कहते हैं यार मैं थोड़े से तो बाल है ना सेट हो जाएंगे, यानी जो थिक बाल है उसको ज़्यादा वो डिटेक्ट करता है आराम से वो। अच्छा, उसकी अच्छा। दूसरी बात डॉक्टर, अगर हम देखें इस वक्त दीगर ट्रीटमेंट्स भी, यानी बालों पे आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, यार ये चीज़ अगर हो सकती है तो आप इन मसाइल से दूर हो सकते हैं। अब आते हैं इस वक्त मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के हवाले से जो इस वक्त आप अपने क्लिनिक में कर रहे हैं, हम देखते रहते हैं सारी चीज़ें। ख़ास कर ख़वातीन आजकल आती हैं कि भाई साहब यहाँ पे झुर्रियाँ हैं, और या तो उम्र की वजह से हैं या वैसे कम उम्र में भी पता नहीं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ली होती कि वो झुर्रियाँ जो हैं उनको ठीक करना है। तो क्या इसकी भी ज़बरदस्त किस्म की ट्रीटमेंट होती है? और उसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो नेचुरल ग्लो है, पहले तो उस पर बात करते हैं कि जो ग्लो है, हर बंदी की ख्वाहिश होती है कि चेहरे पर ग्लो रहे। पहले तो नेचुरली जाते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी उस ग्लो को बरकरार रख सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं अगर ये नहीं रहती तो फिर आप डॉक्टर साहब बैठे हैं उसके पास पूछेंगे कि भाई साहब क्या करना है। यस, देखें, आप जब आप एज करते हैं, स्पेशली अगर इफ़ यू आर एक्सपोज टू सन, दैट इज़ अ एजिंग फैक्टर, या फिर स्ट्रेस, उससे आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर लाइंस बनते हैं। किस तरह? फेज वाइज पहले फाइन लाइंस बनते हैं, उसके बाद वो चेंज होते हैं विद एज। अगर आप उसे ना मैनेज कर सकें तो डायनेमिक रिंकल्स, जो कि सिर्फ एक्सप्रेशंस पे आते हैं।
اگر آپ وہ بھی نہ کنٹرول کر سکیں, ٹریٹ کر سکیں, تو پھر آگے وہ پرماننٹ رنکلز میں مینس وہ رنکلز, وہ لائنس جو ایکسپریشنز کے بغیر بھی ہوتے ہیں چہرے پر آ جاتے یس آ جاتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اگر بیٹھے بھی ہوں تو وہ جو 12 ہیڈ لائن ہوتی ہیں نا نیوز والی, وہ بن جاتی ہیں یس یا یہاں پہ ایسے ہی بن جاتے ہیں. بالکل ہاں. اب دیکھیں نیچرلی اور پروسیجر وائز, نیچرلی اگر آپ اینٹی ایجنگ کوئی روٹین اسکن کیئر ہیکس فالو کرتے ہیں, جیسے آپ کے لائک آج کل بہت آئس فیشیل ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں, یہ اینٹی ایجنگ ہے. سن بلاک یوز کرتے ہیں آپ. کچھ فائن سے پروسیجرز ہوتے ہیں جس میں آپ کے کولیجن کو ہم بوسٹ کرتے ہیں, جیسے مائکرو نیڈلنگ, پی آر پی فیس. اس سے وتھ ٹائم آپ کا کولیجن ایکولائز ہوتا ہے اور وہ فائن لائنس اس طرح پروگریس نہیں کرتی. اب نیکسٹ فیز آف ٹریٹمنٹ ہے, وہ ہے آپ کے رنکلز. اب فائن لائن سے بات آگے بڑھ چکی ہے, رنکلز پہ آ گئی, چاہے وہ ڈائنامک ہے چاہے وہ اسٹیٹک ہے. اب اگر وہ ڈائنامک ہے تو ہم بوٹولیم ٹاکسن کے انجیکشن, جس کو ہم کامنلی برانڈ نیم سے بوٹاکس کے نام سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یوز کرتے ہیں. اس سے ایک 6 months اور اراؤنڈ آپ کو آپ کے رنکلز فریز ہو جاتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. اس ڈیوریشن میں آپ کے رنکلز نہیں بنتے ہیں, اور وہ جو پروگریس, وہ جو ایک پروسیس آف پروگریس ہے وہ بھی فریز ہو جاتا ہے, وہ آگے نہیں بڑھتے ٹورڈس پرماننٹ رنکلز اف یو آر کنٹینیوسلی ڈوئنگ دیٹ پروسیجر. آپ اس سے آگے بڑھ چکے ہیں, اب اسٹیٹک رنکلز پہ آپ آ گئے, پرماننٹ رنکلز پہ آ گئے. ناؤ it need to be treated with 2 sort of treatments. That one is Botox to freeze it. Second is جو kinks بنے ہوئے ہیں, جو آپ کے defects lines بنے ہوئے ہیں, اس کو ہم فل اپ بھی کر سکتے ہیں, جس سے نیچے سے ایک طرح سے آپ کی وہ چیز پریس آف ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر, ظاہری بات ہے کھانا پینا جو ہے اس کا اثر تو ہے, یعنی آپ نے جو فرمایا کہ بال پہ اس کا کتنا اثر ہے, پھر چہرے پر اس کے کتنے اثرات ہیں, لیکن ایک چیز جو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ پانی زیادہ پئیں تو اسکن میں گلو بھی ہوگی, اسکن اچھی بھی ہوگی. پھر کچھ لوگ میرے جیسے سادے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ایک ڈرم ہی پی لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو پیتے جاؤ پیتے. اب پانی کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے, کتنے یعنی کتنا ضروری ہے پانی چہرے کے لیے, جسم کے لیے تو ویسے بھی ضروری ہے, چہرے کی گلو کے لیے اس پہ کتنا, اس کا کتنا افیکٹ پڑتا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی صاحب پانی پیا نہیں جاتا ہے, تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ کم سے کم وہ جو کمی ہے اس کو ایسے پورا کیجیے, اور پانی کیا واقعی میں اس کا کتنا رشتہ ہے اسکن کے ساتھ؟ دیکھیں واٹر از ریئلی امپورٹنٹ. آپ کی باڈی کا ایک میجر چنک از میڈ آف واٹر. واٹر از ریئلی نیڈیڈ فار یور اسکن. اب لیکن بات صرف ہائیڈریشن کی بھی مطلب واٹر انٹیک کی نہیں ہے. ایک تو واٹر انٹیک آپ 1.5 to 3 لیٹرز رکھ سکتے ہیں, بٹ ایک بہت کامن ٹرینڈنگ تھنگ ہے آج کل سیلولر ہائیڈریشن. ٹھیک ہے, when you add Himalayan salt with water, وہ ایک میگنیٹ کے طور پر ایک اس کا افیکٹ ہوتا ہے, اور اٹ ٹیکس دا واٹر رائٹ ٹو دا ویری سیل آف دا باڈی, ٹو دا اسکن. سو ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ یہ دیکھیں کہ آپ کی اسکن نا واٹر ویپرز ایویپوریٹ کرتی ہے, ایک طرح سے ڈیسیپیشن ہوتی ہے ان کی, ٹھیک ہے. تو یو نیڈ اے موئسچرائزر ٹو کور دیٹ اپ ایز ویل. تو باہر سے بھی یو ہیو ٹو کور دیٹ, موئسچرائز اٹ, اور یا آپ کوئی بھی ایسا کوئی مطلب موئسچرائزنگ لوشن, کریمز یا پھر سیرمز جیسے ہائلورونک ایسڈ ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں ٹو کور دیٹ لاس. اینڈ انٹیک از امپورٹنٹ ایز ویل. یس. اچھا ڈاکٹر, ایک اور چیز جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب نیند, کہتے ہیں بھائی صاحب ہماری تو نیند پوری نہیں ہوتی ہے. میں نے تو پہلے کہا کہ بھائی صاحب جو جرنلسٹ ہوگا, پولیس ہوگا, انٹیلیجنس والے بیچارے پھرتے رہتے, کام ہی ہمارا یہ ہے, ڈھونڈتے خبر کہاں سے نکلے گی. ڈارک سرکل کے حوالے سے خاص کر وہ خواتین بھی کہتی ہے کہ بھائی صاحب نیند پوری ہو رہی ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, اور مرد حضرات بھی آج کل بیچارے پریشان ہیں. کیا وجوہات کیا ہیں اس کی وجہ سے کہ ڈارک سرکل ہوتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ڈارک سرکل کے لیے کس طریقے سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے, یہ ایک پیغام کی صورت میں بھی آ جائے گا. ویل, ڈارک سرکلز کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. اٹ کین بی جینیٹک, فیملیل, اٹ کین بی ڈیو ٹو لاس آف سلیپ, لیک آف سلیپ اینڈ لیک آف ریسٹ, اور یہ کاز بھی ہے اور یہ ریفلیکشن بھی ہے. اگلے کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی ریزن ہو تو شاید ہی از ہیونگ دیٹ لیک آف سلیپ. اور
یہ کہ اب اس کو ٹریٹ پگمنٹیشن بھی ایک ریزن ہوتی ہے. اب اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ وہ جینیٹک اور فیملیل از ٹف ٹو انگیج. اور وتھ ٹائم ایک اور کاز ہوتی ہے, ایک اور ریزن ہوتی ہے, وی ہیو پیڈ آف فیٹ انڈر آئی. 30s کے بعد وہ فیٹ یا تو ہرنیٹ کر کے نیچے آتا ہے بیگ کی شکل میں یا لاس ہوتا ہے. سو اس کو ہم بہت ایزیلی ٹریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, وہ بلوئش ٹینج جو ہوتا ہے جب آپ فل اپ کرتے ہیں اسے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ادروائز اگر ہم میڈیکیشن یا کیئر کو لے کر دیکھیں تو کیفین پیچز, کیفین کریمز وہ ایک بہت زبردست اسکن کیئر روٹین تھنگ ہے کہ جس سے آپ کور کر سکتے ہیں اس چیز میں. جس طرح کچھ لوگ ٹی بیگز رکھتے ہیں اس میں کیفین ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کچھ کریمز یا سیرمز ہوتے ہیں جس میں ہائلورونک ایسڈ ہے, سیرامائڈز ہوتے ہیں, اس سے بھی یہ چیز ہائیڈریٹ ہو کے کور ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر, میں چاہتا ہوں کیونکہ چونکہ وقت کی کمی ہے اور ایک اچھا سا پیغام نوجوانوں کو, سب کو پیغام ہونا چاہیے کہ اسکن کیئر کے لیے والے ان چیزوں کا اگر آپ کریں گے تو بہتر ہوگا. ڈاکٹر کے پاس نہیں آئیں گے, لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں آئیں گے تو پھر عصمت کا کلینک کیسے چلے گا؟ ایک اچھا سا پیغام دیجیے گا. دیکھیں, میں تو چاہوں گا کہ میری کلینک میں آنے سے پہلے بھی آپ کوشش کریں اپنی روٹین میں ایسی چیزیں ایڈ کریں. دیکھیں, اسکن از ایکولی امپورٹنٹ. اسکن از ایکولی امپورٹنٹ ٹو ادر ہیلتھ آرگنز, ٹو ادر باڈی پارٹس. اور اس کے علاوہ اسکن از امپورٹنٹ بوتھ فار میل اینڈ فیمیل, ناٹ فار اینی اسپیسیفک جینڈر. تو اس میں یہ کہ آپ کی روٹین میں آپ دیکھیں ایسی چیزیں ایڈ کریں کہ جس سے یو ول ہیو یور یوتھفل اسکن. آپ سن پروٹیکشن لیں, سن بلاک یوز کریں, آپ موئسچرائز کریں, آپ وائٹامن سی کے یوز سے آپ فریشنس اینڈ پگمنٹیشن کور کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ ریسٹ از امپورٹنٹ. ریسٹ از امپورٹنٹ, بڑی خوبصورت بات کی بھی. آرام بھی کریں, نیند بھی کریں اور اچھا کھائیں, اچھا پئیں, اسٹریس سے دور رہیں, کوشش کریں. ویسے تو ماحول اسٹریس کا ہی ہر طرف سے, بہرحال کوشش کریں دور رہنے کی. اور ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں, میں تو مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں میں گیا ہوں, چاہے میں ساؤتھ پنجاب کی طرف جاؤں یا اندرونی سندھ یا بلوچستان, اور پھر یا ہم کے پی کے ان علاقوں میں جہاں پہ خانزم, وڈیرہ شاہی, چودھری, یہ ساری چیزیں, اور اس نے اس معاشرے کو جس طریقے سے جکڑا ہوا ہے. اور پھر کہیں نہ کہیں وہ جو انگریزوں والا سسٹم تھا وہ آج بھی ہمارے یہاں پہ رائج ہے. کسی گاؤں کے بڑے کو آپ نے پکڑ لیا, پورا علاقہ جو ہے اس کے کنٹرول میں ڈال دیا. وہی سسٹم آج بھی ہے. آپ بلوچستان میں جائیں تو ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ وہاں جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وڈیرے, سردار, جاگیردار, ان کو جس طریقے سے تھپکی دی گئی ہے اور وہ جو ظلم ڈھاتے ہیں وہ سب کے سامنے. اسی طرح اندرونی سندھ میں آپ جائیں, سیاسی جماعتیں ہوں یا دیگر طاقتور حلقے ہوں, ان پر جس طریقے سے تھپکی وہ سب کو پتہ ہے. لیکن اس سسٹم سے اب کیسے نکلا جائے, کیسے اس تھانہ کلچر, وڈیرہ شاہی اس کلچر سے کیسے نکلا جائے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص کر ان کا تعلق وزیرستان سے اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں نظام داوڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. سر اگر ہم دیکھیں جو علاقہ آپ کا ہے وہاں پہ بھی اگر دیکھیں, میرا تعلق خود کے پی سے ہے. ایک چیز جو میں اپنے آپ کو تھوڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان علاقوں میں وہ خان والا کلچر تھوڑا سا بیٹھ گیا, تھوڑا نہیں زیادہ بیٹھ گیا ہے. لیکن پھر بھی کچھ علاقوں میں آج بھی وہی سسٹم ہے, خان ہوتا ہے, ہوڑ ہے اس کا پورے علاقے میں, اور اگر وہ چاہے کس کو چاہے تھانے میں بند کرا دے, جس کو چاہے وہ اس پہ ظلم ڈھا دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو سر یہ والا کلچر آیا کہاں سے, کیا طریقہ کار, اور اس کے سسٹم پہ اوپر کتنا عام آدمی کی زندگی پہ اس کا کتنا اثر ہے, کیا اس کا فائدہ بھی ہے, اس کا نقصان بھی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس دونوں پہ آپ بات کر لیں سر. آپ کا کویسچن بڑا انٹرسٹنگ ہے, خاص کر اگر میں اس کو لنک کروں جو موجودہ پاکستان میں یا قبائلی علاقوں میں جی, یا خاص کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ہے. جی بالکل. جب آپ امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو یہ دو چیزیں زیادہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ایک کو ہم بولتے ہیں اسٹرکچرل وائلنس. ٹھیک ہے. اسٹرکچرل وائلنس وہ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ جی پولیس, کچہری, تانا کلچر, جو لوگوں کے اوپر حکومت کی طرف سے کوئی نا انصافی یا ظلم ہوتا ہے. ایک آپ کا ہوتا ہے کلچرل وائلنس. ٹھیک ہے. کلچرل وائلنس وہ وائلنس ہوتا ہے جو آپ کا جو کلچر ہے
وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو وہ ڈیرہ شاہی ہیں یا خانیزم ہے یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد اس کو مزید مضبوط بنایا اور پروٹیکشن دی انگریزوں نے اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انگریزوں نے اس کو بنایا, یہ پہلے سے تھا, جو قبائلی سسٹم ہے کلچر کا حصہ تھا, لیکن انگریزوں نے اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے ان کو مضبوط کیا, مزید مضبوط کیا. مضبوط اس طرح کیا کہ جو حکومت کے ریسورسز تھے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیے. یعنی میں آپ کو ایک مثال ایسے دے دوں, نارتھ وزیرستان میں جو وہاں پہ ملک یا خان ہوتے ہیں, ایک گھر میں 36 نرینہ بندے تھے, 36 اور اس کے گھر میں 37واں نوکری جب حکومت کی طرف سے آ گئی, 37واں نوکری, تو اس کے گھر میں بچہ نہیں تھا کہ اس کے نام پہ وہ نوکری رکھ لے. اس نے 36 کے 36 سرکاری ہو گئے تھے. اس نے ایک فرضی نام رکھا کہ فلانا خان, اس کے نام پہ نوکری لگائی. اب جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ نوکری اس کے پاس جائے گی, یعنی جو دنیا میں آئے نہیں اس کو پہلے ایڈوانس. ہاں جی, پہلے. اب اس کو ہم بولتے ہیں کہ جو فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہیں گورنمنٹ کی, وہ نہیں ہے. اب جب آپ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز نہیں ہے تو باقی لوگ جو بے روزگار ہیں, جن کے پاس روزگار نہیں ہے, جن کے پاس کاروبار نہیں ہے, جو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں, جو ایک ڈیزرونگ بندہ ہے جو کہ موجود بھی ہے اور بے روزگار بھی ہے, ہٹا کٹا بھی ہے, کام بھی کر سکتا ہے, تو اس کا حق ایک ایسا بندہ کا رہا ہے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے, دنیا میں آئے نہیں. تو یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے سرکار کی طرف سے, یہ ایک مین وجہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں, سوات میں بھی بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا, قبائلی علاقوں میں بھی, کہ جب یہ ٹیررزم آ گئی تو سب سے پہلے ان لوگوں نے قبائلی عمائدین اور ملکان کو ٹارگٹ کیا. اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ معاشرہ اس سے خوش نہیں تھا. نالات تھے سارے, ریسورسز ان کے پاس تھے, سرکاری نوکریاں ان کے پاس جاتی تھی. کوئی بھی مطلب ہے کہ آپ ڈومیسائل سائن کرو تو ان کے پاس جائیں, آپ شناختی کارڈ بنائیں تو ان کے پاس جائیں. دوسرا اگر میں آپ کو یہ بتا دوں, ہمارے جو قبائلی سسٹم ہے یا پشتونوں کا یا ایون جو برادری اور ذات پات کا سسٹم ہے, مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہیں کرنا, ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کرنا جو کاسٹ وائز ہیں. اچھا, مسجد, حجرہ, زمینیں, مسجد میں بھی آپ نے دیکھا, وہ دیکھنا ہوتا ہے کون سی صف میں نے کھڑا ہونا, خان نے کھڑا ہونا ہے, کون سی صف میں نائی بیچارے نے کھڑا ہونا ہے, کس نے کھڑا, یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں. ایک تو جھگڑے دیکھے ہیں مسجد میں کھڑا ہونا تو مطلب ہے کہ پھر بھی بہت اچھی بات ہے. میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ ایک خان دوسرے بندے کو بولتا ہے کہ آپ نے ہمارے مسجد میں نہیں آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے, کیونکہ یہ مسجد ہماری ہے, کیونکہ وہ اس قبیلے کا ہے, اس خان کا ہے, اس ملک کا ہے, جو دوسرا بندہ ہے جن کے پاس زمین نہیں ہے. اچھا, انگریزوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوور کاسٹ لوگ تھے اس کو محروم رکھا تھا لینڈ رائٹ سے, یعنی وہ زمین نہیں خرید سکتے تھے. اب جب وہ زمین نہیں خرید سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا گھر بھی نہیں ہوگا, اس کا حجرہ بھی نہیں ہوگا, اس کا قبرستان بھی نہیں ہوگا, تو اس کی ساری ڈیپینڈنسی کس کے اوپر ہے؟ خان کے اوپر ہے, وہ ڈیرے کے اوپر ہے. تو اس نے یہ بڑا ظلم کیا تھا. اب جب FCR میں ترامیم ہو گئی, اچھا ایک دوسرا جو سب سے بڑا ظلم تھا یہ تو لینڈ رائٹس کے حوالے سے تھا, سٹیزن رائٹس کے حوالے سے بھی تھا. سٹیزن رائٹس کے 1914-1915 میں پنجاب سے لوگ آئے ہیں, وہاں پہ خدمت کر رہے تھے پارٹیشن سے پہلے, جس کو ہم کرسچن کمیونٹی بولتے ہیں. اب ان کا نہ ادھر کوئی ہے نہ ادھر کوئی ہے, تو وہ بیچارے یہاں پہ نہ زمین خرید سکتے تھے نہ وہ نوکری کر سکتے تھے, بس وہ ساری عمر یہی کام کریں گے, حالانکہ وہ بھی سٹیزن آف پاکستان ہیں, لیکن قبائلی رسم و رواج کے مطابق اس کو ڈومیسائل نہیں جاری ہوتا تھا. تیسرا یہ تھا کہ انگریزوں نے ایک یہ بھی ظلم کیا تھا کہ لو کاسٹ جو لوگ ہیں وہ ایلیجیبل نہیں ہے کوٹا سسٹم پہ. یعنی اگر ایک بندہ پڑھا لکھا بھی ہے, وہ قابل بھی ہیں اور وہ محنت بھی کر رہا ہے, لیکن وہ میڈیکل اور انجینئرنگ کی سیٹیں اس وجہ سے نہیں لے سکتا تھا کہ قانون ایسا بنایا تھا انگریزوں نے کہ یہ وہاں پہ نہیں جائے گا. تو یہاں پہ مطلب ہے کہ آپ خود سوچ لیں کہ جو وڈیرہ شاہی ہیں یا خانیزم ہیں یا چدراہٹ ہیں, لوگ اس کے ظلم و ستم اور ناانصافی کا کتنا شکار ہیں. اب وہ جو چیز ہیں جو 9/11 کا واقعہ ہوا, یہ لوگ تھوڑے آرگنائز ہو گئے. میں اکثر لوگوں کو بتاتا تھا ہمارے وزیرستان میں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک ملک کیوں ٹارگٹ ہوتا ہے, ایک چودھری, ایک وڈیرہ کیوں ٹارگٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے خلاف آلریڈی نفرت ہے, آلریڈی فرسٹریشن ہے.
आपने कभी नहीं सुना होगा कि मतलब है कि उन लोगों ने एक ऐसे बंदे को मारा है जो चर्च बेचता है या जो दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज़ में है या नमाज नहीं पढ़ता है, वो बहुत सारे नेगेटिव, लेकिन वो गरीब होता था तो उसको नहीं छेड़ते थे, अमीर होता था तो उसको छेड़ते थे। अब ये एक तो नफ़रत मतलब है कि लोगों में भी है, अब वो नफ़रत जो लोगों के जहनों में है वो इनके ख़िलाफ़ भी निकल रही हैं, बिल्कुल ऐसा और कुछ लोग उनको ऑर्गेनाइज करके रियासत और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इन लोगों को फिर इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ाती मफादात के लिए। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत आपकी गुफ्तगू बड़े मज़े की है, तो मैं इसलिए सवाल करना भी मैं सोचा कि इंटरप्ट ना करूं। सर, इस वक्त भी अगर आप देखें हैं, यानी सिस्टम को देखें, आपने जो बात की कि कुछ चीज़ें रीत रिवाज के साथ जुड़ी हैं, जो हमारा सिस्टम है, हमारा कल्चर है, फिर उसको सपोर्ट करना, प्रमोट करना, ज़ाहिर बात है अपने मफादात के लिए। लेकिन आज भी अगर हम देखें बहुत से इलाकों में, यानी मैं तो बलूचिस्तान से अभी कई महीने मैंने वहाँ गुजारे, इसी तरह मैंने सिंध की बात की, तो ये जो सिस्टम है उसमें भी अभी तक यानी एक अछूत समझा जाता है, एक कास्ट वाइज जो कैटेगरीज हैं उसमें ये सिस्टम, यानी वहाँ पे एंट्री कैसी है, कहाँ नहीं, मैंने सारी चीज़ें बड़े करीब से देख के आया हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि सर अब एजुकेशन की अगर हम बात करें, बहुत सारी जगहों में एजुकेशन आम हो गई, तो मैंने ये देखा है जो खान के बच्चे हैं, जो चौधरी के बच्चे हैं या जागीरदार के, अब आहिस्ता आहिस्ता उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आती है, लेकिन जैसे वो यूनिवर्सिटी से वापस अपने इलाकों में जाते हैं वो चीज़ दोबारा आ जाती है। इस चीज़ को आप क्या समझते हैं कि क्या ये एज इट ओके इस सोसाइटी में इस तरह चल सकती है, या इसको अब करना होगा, थोड़ा बहुत कंट्रोल करना होगा, अगर हमने इस चीज़ को, इस दुनिया को आगे, इस मुल्क को, इस माशरे को तरक्की देनी है? मेरे ख्याल में ये जो आपने सवाल किया, इसका जो मेन रीज़न है वो वीक गवर्नेंस है, यानी हुकूमत की उन इलाकों पे अमलदारी नहीं है। जब हुकूमत की अमलदारी नहीं है तो वो अपनी अमलदारी कायम रखने के लिए चौधरिया और डेरिया और खान का इंतखाब करते हैं। दूसरी बात ये थी कि आपने 40 FCR और FCR का नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है। इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं। इसमें 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसको अभी तो वो रिपील हो गए हैं कि यानी आपके इलाके में कोई भी क्राइम होता है जी, तो उसका पूरा गांव जिम्मेदार होता है, या आपके गांव में कोई क्राइम करता है तो वो पूरा गांव जिम्मेदार होता है। अब इसको बोलते थे 21 और 22 FCR, ये शक्य थी 21 और 22। ठीक है। अब फाटा जो है वो 2 हिस्सों पे तकसीम था। 73% जो था वो इलाका हेर था, ठीक है, और ये जो 27% था ये इलाका सरकार था। इलाका सरकार हम उसको बोलते हैं जो सड़क, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप अगर यहाँ पे क्राइम करते थे तो उस वक़्त का मलेशिया या सदार फोर्स आपको अरेस्ट भी कर सकते थे, आपको जुर्माना भी कर सकते थे, लेकिन आपको कोर्ट की तरह वो सज़ा मौत नहीं दे सकते। अच्छा, ये जो 73% इलाका था, ये आउट ऑफ कानून ये था, जो इलाका गैर कानूनी इलाका हेर था, ये कंट्रोल करते थे थ्रू मलक्स। यस, इसको 21 और 22 FCR बोलते थे। ये मलक को बोलते थे कि आपके इलाके में ये क्राइम हुआ है तो आप बंदे हाजिर करें। एक तो यह है कि हुकूमत का वीक गवर्नेंस है, यानी उनके पास स्ट्रांग मैकेनिज्म नहीं है, न पुलिस के पास, न सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। वो सहारा लेते हैं इन लोगों का। एक तो ये वजह है जो मैंने आपको पहले भी कहा कि हुकूमत इसको खुद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरी बात यह कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो मैंने पंजाब में खुद देखा था। जी जी जी, कि वहाँ पे एक DSP को एक चौधरी ने दरख्त के साथ बांधा हुआ था। DSP को अब वो DSP उसके इलाके के था, वो DSP था, लेकिन वो उसकी बात उसने नहीं मानी थी, तो वो उस चौधरी का कोई मज़ार था। अब मतलब है कि एक DSP खुद कुछ नहीं कर सकता था अपने उस चौधरी के खिलाफ। अब इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे भी ये प्रोटेक्शन रियासत ने या हुकूमत ने इन लोगों को दी है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। ये नहीं मतलब है कि आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मेरा ये ख्याल है कि लोकल गवर्नमेंट को आप अगर इम्प्रूव करेंगे तो एक आम बंदा भी विलेज काउंसलर बन सकता है, एक आम बंदा भी साइन कर सकता है डोमिसाइल, एक आम बंदा भी आगे आ सकता है। अब वो स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। जब वो स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है तो आप मजबूर होके खान के पास जाएंगे। खान के पास जाते हैं। आपके पास हुजरा भी नहीं है, मस्जिद भी नहीं है, कब्रिस्तान की ज़मीन भी नहीं है, तो उस सूरत में भी आप उनके पास जाएंगे।
تو یہ ساری چیزیں یہ ویک گورننس ہے, ویک سروس ڈیلیوری ہے سر ایک سرکار اور کی طرف چیز, داؤد صاحب ظاہری بات ہے آپ کا علاقہ رچ بھی ہے کلچر وائز, بہت سارے مسائل بھی بہت ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں. جو پولیٹیکل ہمارا نظام ہے, یعنی آپ نے جو فرمایا کہ قوانین تو یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, لیکن یہ پولیٹیکل نظام نے اس معاملے کو بھی اسی طرح مضبوط تر کر دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں جن علاقوں میں گیا وہاں پہ تو کوئی عام بندے کو کوئی ٹکٹ تک نہیں دی جاتی ہے, یعنی پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو اٹس بیٹر, کہ بہت بہتر ہے کہ عام, ابھی جو میں کابینہ میں دیکھ رہا ہوں ینگ آپ جیسے نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں جن کی عمریں بڑی کم ہے اور وہ کوئی وڈیرا جاگیردار بھی نہیں ہے. سو کتنا ضروری ہے کہ عام طبقوں سے لوگوں کا آنا, اور یہ چیز کا ختم کرنے کے لیے کیا رول نبھایا جا سکتا ہے معاشرے کے طور پر, ایک بحیثیت ایک انسان, بحیثیت ایک, چاہے وہ پولیٹیکل پارلیمان میں بیٹھا ہے یا جن کے پاس اس وقت سب سے زیادہ جن کے پاس طاقت ہے. دیکھیں میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم, یہ بھی بڑا کمزور ہے. اگر ہمارا پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوتا تو چودراہٹ وڈیرا شاہی اتنی مضبوط نہیں ہوتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں جیکب آباد کی اور سندھ کی میں ایک مثال دے دوں. جی سر. کہ وہاں پہ 3 سیٹیں تھی, 3 سیٹیں, ایک ناظم تھا ڈسٹرکٹ کا, ایک ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹیں تھی. اب 2 چودھری آ گئے ہیں کہ جی یہ ناظم آپ کا بیٹا ہو جائے گا, ایم این اے اس کا بیٹا ہو جائے گا, ایم پی اے اس کا بیٹا ہو جائے گا. تو آپ کی برادری نے سارے ووٹ مجھے دینے ہیں, میرے برادری نے یہاں پہ آپ کو سپورٹ کرنا ہے. تو یعنی وہ پولیٹیکل سٹرکچر جو تھا اب وہ بھی اتنا ویک تھا کہ اگر وہ چودھری اس کو بولے کہ آپ نے سارا ووٹ اسی ایم این اے کو دینا ہے, اسی کینڈیڈیٹ کو دینا ہے, تو سارے اسی کو دیں گے. اب اس میں جو ایک بندہ تھا اس کے وہاں پہ تقریباً 15-20 گاؤں اپنے ذاتی اس کے مزارے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ 15-20 گاؤں اٹھا کے تو مطلب ہے کہ وہ کسی اچھے خاصے بندے کو, کمزور بندے کو بھی جتوا سکتا ہے. اب جب تک مطلب ہے کہ یہ پولیٹیکل ایجوکیشن نہ ہو, پولیٹیکل اویئرنیس نہ ہو لوگوں میں کہ یار یہ میرا رائٹس ہے, اب وہ رائٹس یہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق یوز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ بھی اس کا جو وہ ڈیرا ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے ووٹنگ کے وقت. اب پنجاب اور سندھ کا اور ایون بلوچستان میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ چودھری کے علاوہ کوئی بندہ الیکشن کنٹیکسٹ کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتا, جتنا تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ جو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پھر دوبارہ ان کو پروٹیکشن دے دی. پروٹیکشن ہم نے یہ دے دی کہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے ان کو فنڈز دیے, ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اختیارات دیے. اب وہ جب یہ سارے اختیارات آپ نے اس کو دیے ہیں تو اب وہ پیسہ بھی چودھری کے پاس ہیں, لوگ بھی چودھری کے پاس ہیں, طاقت بھی چودھری کے پاس ہیں. ٹھیک. یہ اگر اسٹیٹ لیول پہ ریفارمز لائے جائیں کہ جو پارلیمنٹ ہیں اس کو صرف لیجسلیشن تک محدود رکھا جائیں, باقی پارلیمنٹیرین کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے, پوسٹنگ, ٹرانسفر, بندے بھرتی کرنا, فنڈز لگانا, تو وہاں سے چودھری خود پڑھے لکھے لوگوں کو ہو سکتی ہے. داؤد صاحب کیونکہ وقت ختم ہے, پروگرام ختم ہونے کا ٹائم آ چکا ہے اور آپ سے اجازت لینے کا بھی ٹائم آ چکا ہے. میں چاہتا ہوں جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سا پیغام خاص کر اس معاملات پر آپ دیں, ان وڈیرے جاگیردار خانوں کو بھی دیں کہ انسان سب ایکول ہیں, چاہے وہ اسلام ہے, چاہے وہ سکھزم ہے, دنیا کا ہر دھرم, ہر مذہب انسان کو ایکول سمجھتا ہے. تو پھر یہ ہم نے جو بیچ میں یہ لکیریں کھینچی ہیں, اس سے نفرتیں اور کدورتیں اور دوریاں ہم نے پیدا کی. میں چاہتا ہوں ایک اچھا سا پیغام دے کے جائیں سر. بالکل, میرا تو پاکستانی قوم کے لیے اور سارے عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ ترکی بھی ہماری طرح مسائل کا شکار تھا. میں جب ترکی میں تھا تو میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ ترکی کی ترقی کا راز کیا ہے, تو اس نے کہا کہ ہم نے قومیتیں ختم کی, ہم نے سندھی, پنجابی, پشتون, بلوچی ساری قومیتیں ختم کر دیا اور ہم نے کہا کہ ہم ایک ترک ہیں. جب ہم متحد ہو گئے تو ہم نے ترقی کرنا شروع کر دی. تو میرا بھی یہ پیغام ہے کہ یہ قومیتیں ختم کرنی چاہیے. یہ ذاتی چیزیں ہیں, ریاست الگ چیز ہے, حکومت الگ چیز ہیں, اور مذہب اور قومیت الگ چیز ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو پس پش ڈال کے ہم میں
ریاست کا سوچنا چاہیے, ہمیں اس ملک کا سوچنا چاہیے, قومیتیں ختم کرنی چاہیے, تب یہ ملک آگے بڑھے گا. بہترین, بہت خوبصورت پیغام. ظاہری بات ہے کہ ریاست کا, جس طرح جناح صاحب نے فرمایا تھا کہ ریاست کا آپ کی قوم سے, آپ کی ذات سے, آپ کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے, جب تک یہ اونچ نیچ کا سسٹم ہم ختم نہیں کریں گے, تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا, یہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا, یہ سوسائٹی, اس میں بسنے والے لوگ ترقی نہیں کریں گے. سو میرے خیال میں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا, اور دنیا بدل چکی ہے, چیزیں بدل چکی ہیں, ہم نے بھی اپنے آپ کو اندر سے خود احتسابی, خود بدلاؤ لے آنا ہے, تاکہ اس معاشرے کو, اس ملک کو ایک خوبصورت ملک بنا کے دنیا کو ہم کہیں کہ ہاں یس, ہم پٹھان پنجاب, ہم بلوچ, ہم سندھی نہیں ہیں بھائی صاحب, ہم سرائکی نہیں ہیں, بلکہ ہم ایک پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ باد. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.